So I'm really glad that he, has taken time out from his busy schedule as the Deputy Commissioner of Skardu. Sir Kareem Dad himself has, मतलब अगर मैं इनकी तारीफें करनी शुरू करूँ तो I think घंटा तो शायद यहीं पे गुजर जाएगा, लेकिन he has been one of those seniors who has always been a message away. He is extremely approachable. I have heard nothing but good things about him from everybody that I've interacted with. He is extremely humble, which is quite a rare trait in people these days, especially somebody who came second in Pakistan during the CSS 2014 exam. His recent book is the one that tackles the screening test, which is a new shift, a paradigm shift really, that the FPSC has taken on. And Sir Kareem Dad's book is one that I recommend to everybody, friends, family, whoever is thinking of giving the CSS exam, and is perhaps the only book that you should be reading and that you should be recommending to everybody who is going to be sitting for the exam this year. So I am going to be handing over the mic to Sir Kareem Dad, so that he can, I'll just unmute you, sir, so that let me unmute you. Ask to sir, I think आप अपने आप को खुद unmute कर सकते हैं जी, बिल्कुल. So that Sir Kareem Dad can take it forward, and then once he's done just giving a little intro and however he wants to take this forward, you all who are going to be inshallah sitting for this exam can ask him whatever questions that come to your mind, especially with respect to the screening test. Over to you, sir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. اور میرے خیال سے آپ نے بہت زیادہ انٹروڈکشن کرایا ہے, اس کی ضرورت نہیں تھی. تو تھینک یو فار انوائٹنگ می اینڈ تھینک یو فار سچ کائنڈ ورڈس. اور اٹ از آلسو گلیڈنگ ٹو سی اینڈ منہاج شو ٹوگیدر. تو تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ. جی میرے خیال سے ہم ٹاپک پہ آتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ مجھے جانتے ہوں گے جنہوں نے ہماری بکس پڑھی ہیں. ریسنٹلی ہم نے CSS MPT کے حوالے سے ایک کتاب پبلش کی ہے. میڈم نے ہمیں کہا تھا تو اس حوالے سے کچھ بات کریں گے. جیسا کہ آپ سب نے دیکھا کہ اس کا جو سلیبس ہے ملٹی سبجیکٹس ہے. اس میں انگلش ہے, جنرل نالج ہے, ایبیلیٹیز ہیں, اردو ہے, اسلامیات ہیں. اور چونکہ اس کا انہوں نے کوئی مارکس تو دیے کہ کس پورشن سے کتنے مارکس آئیں گے, لیکن انہوں نے اس کا کوئی سلیبس نہیں دیا, اسپیسیفک سلیبس نہیں دیا کہ جیسا کہ اگر میتھس ہے اس میں ارتھمیٹک ہے, الجبر ہے, جیومیٹری ہے, یا اسلامک اسٹڈیز ہے, تو اس کا اسپیسیفک سلیبس کیا ہوگا. تو ہم نے جو اپنی کتاب میں اس کو کور کیا ہے, یا آپ لوگوں کو بھی جو کور کرنا چاہیے, کسی بھی سورس سے کور کرنا چاہیے, اس میں یہ کرنا چاہیے کہ ہم لے لیتے ہیں اس کو سیکشن وائز لیتے ہیں. پہلا ہمارا سیکشن ہے انگلش کا. تو بیسیکلی ہم نے انالائز کیا جو ان کا ماڈل پیپر تھا, جو FPSC نے اس حوالے سے ماڈل پیپر ایشو کیا, اس کو انالائز کیا. جب ہم نے اس کو انالائز کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ اس میں انگلش میں 20 مارکس کی ووکیبلری ہے, سینونیمز اینڈ اینٹینیمز. تو 20 مارکس تو وہ آپ کو آئیں گے. اس حوالے سے ہم نے کمپائل کی ہے اپنی بک میں, اور آپ بھی ڈفرینٹ سورسز سے پڑھ رہے ہیں. جو اسٹوڈنٹس کے لیے یا اسپائرنٹس کے لیے جو سیف اپروچ رہے گی اس حوالے سے وہ یہی ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ جو پاسٹ پیپرز ہیں CSS کے MCQs, سینونیمز, اینٹینیمز, ان کو کور کریں, پلس جو آپ کی GRE کی MCQs کی لسٹ ہیں, 70 لسٹ ہیں, ہر ایکسرسائز میں 15 MCQs ہیں, تو یہ ہینڈسم بن جاتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر کسی نے اور کچھ کور نہیں کیا ہے تو اس کو ایٹ لیسٹ لازمی کور کرنا چاہیے. اسی طرح سیکنڈ اس کا جو کویشچن ہے وہ آ جائے گا, سینٹینس گیون ہوگا, وہ پوچھ سکتے ہیں کہ اس میں کریکٹ ہے یا انکریکٹ ہے, یا کوئی سبجیکٹ ہے, ورب ہے, یا کوئی اس طرح کی کنڈیشن, گرامیٹیکل کنڈیشن اس سے پوچھ سکتے ہیں. تو اس کے لیے گرامر کا بیسک نو ہونا ضروری ہے. اگر آپ نے جو CSS کی جو بھی آپ بک پڑھ رہے ہیں اس میں جو کریکشن کے حوالے سے جو رولز ہیں, پارٹس آف سپیچ ہیں, پارٹس آف سپیچ کے ہر پارٹ آف سپیچ کے الگ سے رولز ہیں, ان کو ایک دفعہ اسٹڈی کر لیں. یہ ہمارے لیے مشکل بھی تھا کہ اس کو MCQs میں کیسے بتائیں, کیونکہ اگر ہم 1000 MCQs بھی دے دیں اپنی بک میں تو وہ کور نہیں ہو سکتا. تو اس لحاظ سے بہتر یہ ہے کہ اس کے جو رولز ہیں کریکشن کے
یا گرامر کے جو ہمارے 8 یا 9 پارٹس آف اسپیچ ہیں ان کے الگ الگ رولز ہیں، اور ساتھ جو کریکشن کے رولز ہیں جو کہ تقریباً ہر بک میں مل جاتے ہیں. اگر آپ اس کو کور کر لیتے ہیں تو آپ کا یہ پارٹ بھی کور ہو جائے گا. اور سیف سائٹ پہ جانے کے لیے ہم نے اپنی کتاب میں CSS کے پچھلے کچھ 30 سالوں کے جو کریکشن ہے وہ اس میں ہم نے سالو کر کے دی ہے. اگر آپ اس کو پڑھ لیں گے تھوڑا سا ڈیپلی تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. اس کے علاوہ انگلش میں ایک اور ریکوائرمنٹ جو ہمیں نظر آئی وہ یہ تھا کہ کمپریہنشن تھا کہ آپ کو ایک پیسج دیا جائے گا، پھر اس میں سے کوشچن دیے جائیں گے، پھر MCQ آنسر ہوں گے تو اس میں سے سلیکٹ کرنا ہوگا. تو یہ بیسیکلی آپ کی کمپریہنشن جو ہے نا وہ ایکسرسائز سے ہی ہو سکتا ہے. تو ایٹ لیسٹ کوئی 5 یا 10 اپنے پیسیجز وہ سلیکٹ کریں، اس کو سالو کریں، اس کو پڑھیں. اس سے آپ کی پریکٹس جب تک نہیں ہوگی تو یہ مشکل ہوگا. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑے لینتھی پیسیج دیتے ہیں، بڑے کمپلیکیٹڈ پیسیج دیتے ہیں، تو اس کے لیے پریکٹس کا ہونا لازمی ہے. جو ہمارا مین CSS ہے اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ سبجیکٹو ہوتا ہے. کوشچن گیون ہے، ہم نے آنسر اس کو لکھنا ہے، لیکن اس میں آنسرز گیون ہوں گے اور وہ سملر ہوں گے. تو آپ نے ایگزیکٹ کیسے اس کو چوز کرنا ہے وہ بائی مینز آف پریکٹس آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. اور ایک اس میں جو ریکوائرمنٹ آئے گی انگلش میں وہ ہے آئیڈینٹیفائی دی آڈ ورڈ. یہ بیسیکلی ہے تو آپ کہہ لیں کہ ایبلٹی کا کویسچن، لاجیکل ریزننگ ہی ہے. تو بیسیکلی ہوگا یہ کہ آپ کو کوئی 4 ایسے آپشنز گیون ہوں گے جن میں سے ایک اس سے ریلیونٹ نہیں ہوگا. فار ایگزامپل اگر وہ دیتے ہیں کہ کلرز ہیں، مطلب گرین، بلو، ریڈ، تو ایک وہ ساتھ لکھ دیں کہ چیئر ہے تو چیئر آڈ ہے. تو اس طرح کی یہ ہے تو وہ لاجیکل ریزننگ کا، لیکن انہوں نے اس کو انگلش میں انکلوڈ کیا ہے. فردر انہوں نے جو کریکشن کے حوالے سے ایک اور بھی سوال انہوں نے پوچھا ہوا ہے کہ چوزنگ سینٹینس یعنی کریکٹ اور انکریکٹ ان کو چوز کرنا ہوگا. یہ کمپلیٹ سینٹینس گیون ہوگا. تو اس کے لیے آپ کو انگلش کی بیسک گرامر یا بیسک نو کا آنا لازمی ہے، تو اس سے ہی آپ کا ہو جائے گا. اور انگلش ہی میں آپ کو بتا دوں کہ پورے MPT میں انگلش ہی ایک ایسا سبجیکٹ ہے یا ایسا ایک سیکشن ہے، اگر آپ اس کو ڈیپلی کور کر لیں تو آپ 50 میں سے 40، 45، 50 گین کر سکتے ہیں. باقی کی گارنٹی نہیں ہوگی، چونکہ باقی اگر مشکل آ گیا تو آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہو جائے گا یا چیلنجنگ ہو جائے گا. انگلش کے بعد اسلامیات کو دیکھ لیں. اسلامیات کا جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کوئی سلیبس نہیں دیا، تو ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے جو CSS کا سلیبس اسلامیات کا جو اس میں انہوں نے 7 گولز دیے ہیں یا 7 چیپٹرز دیے ہیں، اس کے مطابق ہم نے اپنی کتاب میں اس کو کمپائل کیا ہے. آپ بھی اگر جن سورسز سے بھی کر رہے ہیں جو CSS کا سلیبس ہے، جیسے انٹروڈکشن ٹو اسلام ہے، سیرت النبی ہے، ہیومن رائٹس ہیں، اسلامک سولیشن کلچر ہے، اسلام اینڈ ماڈرن ورلڈ ہے، پبلک ایڈمنسٹریشن ہے، یا ڈیفرنٹ سسٹمز ہیں، تو اس کے حوالے سے جتنے بھی ریلیونٹ ٹاپکس بنتے ہیں، ریلیونٹ MCQs بنتے ہیں، ریلیونٹ کوسچنز بنتے ہیں، ان کو کور کرنا چاہیے. یہ تھوڑا سا لینتھی ہے، خاص طور پہ چیپٹر نمبر 2 جس میں سیرت ہے. سیرت ایک لینتھی پروسیس ہے، لینتھی سیکشن ہے. اور جو ہمارا چیپٹر نمبر 6 ہے پبلک ایڈمنسٹریشن کا، وہ بھی لینتھی ہے ان دا سینس کہ اس میں قرآن ہے، حدیث ہے، شریعت ہے، تو اس کی اچھی خاصی جو ہے نا ہم نے اپنی کتاب میں کور کیا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ جنہوں نے اسٹڈی نہیں کی ہے، جو CSS کے پاس پیپرز ہیں یا PMS کے پاس پیپرز ہیں، اس کو ایٹ لیسٹ ایک دفعہ اسٹڈی کر لیں، تو اس سے بھی کافی زیادہ جو ہے نا وہ آپ کا کور ہو جائے گا. تو ریکوائرمنٹ یہی ہے کہ آپ نے ان ایریاز کو کور کرنے ہیں جو کہ CSS میں سلیبس ہے. MPT میں اس کا کوئی سلیبس نہیں دیا گیا. اردو کا ہم دیکھتے ہیں، اردو اتنا مشکل نہیں ہوگا، وہ کامن سینس کی بات ہے، چونکہ اس میں 20 کوسچنز ایسے ہیں جو کہ مترادف یا متضاد الفاظ ہوں گے، تو وہ اتنا مشکل نہیں ہوگا. وہ تو آپ کا 10 کوسچنز ہوں گے، 5 مترادف ہوں گے، 5 متضاد ہوں گے، تو وہ سے آپ کا کور ہو جائے گا. باقی ان میں سے 5 ایک آئیں گے گرامر کے، جس میں وہی ہوگا کہ آپ سے وہ کوئی گرامیٹیکل کریکشن پوچھ لیں گے، کوئی سینٹیکس پوچھ لیں گے، کوئی سیمینٹکس پوچھ لیں گے.
اور 5 اس میں جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. کوئی شاعر کوئی مطلب شعر پوچھ کے کہہ سکتے ہیں یہ کس نے لکھے ہیں, یا کوئی مصرع پوچھ کے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے, یا کوئی ضرب المثل ہو سکتی ہے, یا کوئی محاورہ ہو سکتا ہے, یا کوئی بھی اس طرح کی کامن چیز ہو سکتی ہے. یہ پارٹ تھوڑا سا مشکل ہوگا, لیکن اگر آپ مترادف الفاظ, متضاد الفاظ اور بیسک گرامر کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے کافی ہوگا. ہماری کتاب میں ہم نے اس کو بڑا لینتھی دیا ہے, وہ شاید تھوڑا سا مشکل ہو جن لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے, تو صرف مترادف اور متضاد کر لیں, باقی جو ہے نا انشاءاللہ آپ خود بھی کر لیں گے, اتنا مشکل پیپر نہیں ہوگا. ابھی آتے ہیں میتھس کی طرف. یہ میتھس اور جنرل مینٹل ابیلٹی یہ ایک ہی پورشن ہے جو کہ لینتھیسٹ پورشن ہے مارکس وائز, کہ اس کے 60 مارکس ہیں. اور ہم سوچ رہے تھے جب ہم بک کمپائل کر رہے تھے تو ہمارا خیال یہ تھا کہ جو میتھس کا پورشن ہے جس میں ارتھمیٹک ہے, الجبرا ہے یا جیومیٹری ہے, اس میں سے کوئی وہ 10 یا 20 کوشچن دیں گے, باقی سارے ان کے ہوں گے لاجیکل ریزننگ کے. تو لاجیکل ریزننگ اسی لیے ہم نے شاید اس کو ڈیٹیل میں بھی کور کیا اپنی کتاب میں, 18 چیپٹرز ہم نے دیے ہیں. تو لیکن جب پیپر ماڈل پیپر ہم نے دیکھا تو وہ اس میں میتھس کے کوشچن زیادہ ہیں, یعنی کہ میتھس کے 34 کوشچنز آئے اور 10 کوشچن انہوں نے دیے ہیں سیریز کمپلیشن کے. تو سیریز کو ہم ایبلٹی کا بھی کنسیڈر کرتے ہیں, میتھس کا بھی کرتے ہیں, دونوں ہم کرتے ہیں. تو اگر ہم اس کو میتھس سے کنسیڈر کر لیں تو وہ 44 مارکس بن جاتے ہیں. تو 16 مارکس آپ کے بن جاتے ہیں لاجیکل ریزننگ کے. اور اس میں بھی جب ہم نے اس کو فردر ڈیوائڈ کیا, ڈسٹریبیوٹ کیا, تو پتہ یہ چلا کہ ارتھمیٹک میں سے انہوں نے کوئی 18 کویسچنز پوچھے ہوئے ہیں, پھر الجبرا سے بھی اتنے ہیں, جیومیٹری سے تھوڑے کم پوچھے ہیں. حالانکہ جیومیٹری سب سے آسان ہے چونکہ اس میں فارمولاز ہیں, آپ نے ان کو پٹ ان کرنے ہیں ویلیوز کو, سرکل ہے, ریکٹینگل ہے, اسکوائر ہے, ہوتے جانے لگے, اس میں کویسچنز کم ہیں. تو اس لحاظ سے آپ کو جو ارتھمیٹک ہے اس پہ زیادہ کام کرنا ہوگا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو انالیٹیکل ریزننگ یا لاجیکل ایبیلٹی وہ زیادہ مشکل ہے ایز کمپیئر ٹو میتھس. میتھ آسان ہے چونکہ اس میں فارمولا ہیں, آپ نے اس کو تھوڑا سا میمورائز کر لیں تو وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اور اپنی کتاب میں ہم نے کوئی 18 چیپٹرز دیے ہیں, لیکن ساتھ ہم نے چیپٹر سے پہلے اس کی تھیوری بھی دی ہے, اس کی ایلیبوریشن بھی دی ہے, تاکہ اسٹوڈنٹس کو پتہ چل سکے کہ بیسک فارمولا کیا ہے یا بیسک اس کی کانسیپٹ کیا ہے. تو آپ نے میتھس کو لازمی کور کرنا ہے اور میکسیمم کرنا ہے. جہاں تک بات ہے لاجیکل ریزننگ کی, وہ بڑا لینتھی ہم نے دی ہے اپنی کتاب میں. اس میں سے جو ٹاپکس آپ کو یا جو چیپٹرز آپ کو آسان لگتے ہیں, جیسے آپ کا انالوجی کا ہے, کلاسیفیکیشن کا ہے, اور کامن سینس کا ہے, میتھمیٹیکل ریزننگ کا ہے, وہ آپ کر لیں. جو آپ کو ایزی لگتے ہیں, جو آپ کو لگتے ہیں کہ تھوڑا سا ٹرکی ہیں, وہ آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں. چونکہ ایم پی ٹی کے حوالے سے جو انکریجنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے صرف 33% پاسنگ مارکس لینے ہیں, تو اور اس میں نیگیٹو مارکنگ بھی نہیں ہے, تو زیادہ اس پہ ہیکٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے, پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یعنی کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ نیکسٹ پورشن کون سا ہے. ہاں, باقی وہ جی کے ایک پورشن ہے, اس میں ای ڈی ایس ہے, کرنٹ افیئرز ہے, پاک افیئرز ہے. اس کے بھی جب ہم نے انالیسس کیا تو وہ تقریباً ایکول کویسچنز پوچھے گئے. تو اس میں سے جو سب سے سیفر آپ کے لیے آپشن ہے وہ آپ کا ہے ای ڈی ایس, چونکہ ای ڈی ایس کے جو کویسچن جو ٹاپکس آپ تیار کریں گے وہ آپ سے انہی میں سے پوچھا جائے گا. جو پاکستان افیئرز ہے یا کرنٹ افیئرز ہے, پاکستان ہسٹری کے علاوہ جو بھی کویسچنز آئیں گے وہ آپ کہہ لیں کہ اس کو آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے. لیکن ای ڈی ایس کو آپ اسٹڈی کریں گے وہ آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگا. اور پاکستان اسٹڈیز میں پاکستان ہسٹری کو یعنی کہ 1857 سے لے کر 47 تک ہے, یا اس کے بعد کانسٹیٹیوشنل ہسٹری ہے یا ڈپلومیٹک ہسٹری ہے, یہ 2 ایریاز ہیں جن پہ خاص طور پہ سوال پوچھتے ہیں, ڈپلومیٹک ہسٹری اور کانسٹیٹیوشنل ہسٹری, جس کو ہم پولیٹیکل ہسٹری بھی کہتے ہیں. لیکن وہ کافی لمبا اس کا ہے, ٹائم پیریڈ ہے, کافی لینتھی ہوتا ہے, تو آپ ای ڈی ایس پہ زیادہ فوکس کریں. اور ای ڈی ایس میں بھی جو پاس پیپرز میں جو کویسچنز پوچھے گئے ہیں
اس کو خاص طور پہ کور کرنے کی ضرورت ہے. باقی جو کرنٹ افیئرس کے کوشچنز ہیں وہ آپ خود بھی کر لیں گے. اس پہ اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنا اگر ٹائم کم ہے تو آپ انگلش کو ٹائم دیں, میتھس کو ٹائم دیں, اور اسلامک اسٹڈیز کو ٹائم دیں. اور جی کے میں سے ای ٹی ایس جو ہے نا وہ سیفر آپشنز ہوگا کور کرنے کے لیے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایم پی ٹی اتنا زیادہ مشکل کام ہونا چاہیے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ پیپر کیسا بناتے ہیں. اگر پیپر وہ مشکل بنائیں گے تو 33% پاسنگ مارکس بھی مشکل ہو جائیں گے. ہاں اگر وہ پیپر تھوڑا سا آسان بناتے ہیں جیسا کہ انہوں نے ماڈل پیپر بنائے ہیں تو پھر تو آپ 70% مارکس بھی لے سکتے ہیں, 80% بھی لے سکتے ہیں. تو بس یہ ہماری طرف سے ہے. تو اس حوالے سے میڈم یا کوئی اور کچھ کہنا چاہے. السلام علیکم سر. Sir, السلام, کیسے ہیں منہاج, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. سر اٹس این ایبسولوٹ آنر ٹو ہیو یو وتھ اس. اینڈ جب مجھے شانزہ نے کہا کہ یہ اس نے آئیڈیا فلوٹ کیا کہ یہ کرتے ہیں, آئی واز ریئلی ہیپی. اور میں بڑی امید میں تھا. میں نے کہا کہ اتنا زیادہ ہیکٹک اور مشکل سا اسکیجول ہوگا, سر اگر ٹائم دے جاتے ہیں تو دس ول بی این اسٹاؤنڈنگ سکسیس. اینڈ آئی ایم شیور اٹ واز. آپ کی نالج, آپ کی مطلب مجھے نہیں لگتا پاکستان میں کسی نے سی ایس ایس کیا ہوگا اور آپ کا کتاب نہ پڑھا ہو, یہ نہیں ہو سکتا. یہ ایبسولوٹ آنر فار اس سر. بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا. سر اگر آپ مائنڈ نہ کریں, اف یو ڈونٹ مائنڈ, تو 15 منٹ یا 10 منٹ کا ہم سیشن رکھ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کویسچن آنسرز کے لیے. اس ایم پی ٹی کے حوالے سے یا اس کے علاوہ کوئی سی ایس ایس ریلیٹڈ آپ کو کوئی کوئری ہو, جو کیونکہ بلیو می آج آپ کے سامنے دا بیسٹ ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں. سو اف یو ہیو اینی کوئریز پلیز پارٹیسپینٹس پلیز ٹرائی ٹو کیپ یور کویسچنز شارٹ. کوشش کریں کہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں آپ ویگ کویسچنس نہ پوچھیں. اسپیسیفک اگر کوئی ایسی چیز ہو جو آپ نے پوچھنی ہو تو آپ ان سے پوچھیں, زیادہ ٹائم ان کا بھی نہ لیں اور باقیوں کے بھی ٹائم پہ انکروچ نہ کیجیے گا. کیپ یور کویسچنس شارٹ. ہم اسی طرح کریں گے جس طرح ہمیشہ کرتے ہیں, ریز یور ہینڈس, اور اس کے بعد یو ول بی ٹولڈ, مطلب شانزہ یا میں نام لے لیں گے کہ اب آپ اپنا سوال پوچھیں. آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر اور سوال پوچھ لیجیے گا, ٹھیک ہے؟ لیٹس میک اٹ کوئک. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر. تھینک یو ونس اگین. Daniel, please ask your question. جی سر, تھینک یو. السلام علیکم سر, تھینک یو سو مچ. اینڈ دیٹس ویری ٹرو, میں خود بھی آپ کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں. سو تھینک یو فار دا نالج یو ہیو اسپریڈ ان دا مارکیٹ. سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ جو آلریڈی ماڈل پیپر انہوں نے شیئر کیا ہے, فلوٹ کیا ہے, اس کو بینچ مارک اگر رکھا جاتا ہے تو پھر تو ہمیں اتنا ایکسٹینسولی اس کے اندر مطلب ڈویلو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ کو based on your knowledge کتنا آئیڈیا ہے کہ یہ جو بینچ مارک پیپر ہے, how what are the chances کہ we are taken by a surprise؟ کیونکہ اگر مشکل آ گیا یا وہ آ گیا تو اس حساب سے تو آلریڈی ایم سی کیوز اتنی کوئی گہرا سمندر ہے کہ بندہ اس کے اندر گھستا جائے, تو تبھی لوگ زیادہ اپنا فوکس سبجیکٹو پارٹ پہ رکھتے ہیں. جی جی, دیکھیں میں نے یہ ساری چیزیں جو ہے نا ڈسکس کی ہیں. اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماڈل پیپر بڑا آسان ہے, اور پیپر جو ہے نا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کتنا مشکل ہوگا. تو سیف سائڈ پہ رہنے کے لیے یا اپنی ریکوائرڈ اسٹڈی کرنے کے لیے کہ آپ پاسنگ مارکس لے لیں, تو اس میں آپ کو انگلش اور میتھس اور اسلامک اسٹڈیز اور ای ڈی ایس, ان کو خاص طور پر فوکس کرنا چاہیے. جتنا بھی مشکل کویشچنز آئیں گے تو ان کے جو بھی آپ ایریاز کور کریں گے, جو بھی سلیبس کور کریں گے, وہ انشاءاللہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا. کیونکہ باقی پاکستان افیئرز ہے, کرنٹ افیئرز ہے, وہ شاید اس کو آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ ان ایریاز کو فوکس کریں. سیکنڈلی یہ ہے کہ جو کہ یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہے ہیں, اور ایف پی ایس سی نے اس کے اوپر بہت زیادہ اسٹرگل کی ہے. ہم نے بھی جب ایگزام دیا 14 میں یا اس سے پہلے, وہ ٹرائی کر رہے تھے کہ اس کو انٹروڈیوس کرایا جائے, لیکن کافی ریزسٹنسی وہ نہیں کرا سکے. اب میرے خیال سے انہوں نے گورنمنٹ سے پرمیشن ہی اس طرح لی ہے کہ ہم اس کو تھوڑا سا ایزی رکھیں گے, تاکہ ہر ایریاز سے, ہر بیک گراؤنڈ کے لوگ ایٹ لیسٹ جو سیریس کینڈیڈیٹس ہیں وہ اس کو پاس کر سکیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کا یہ تو بہت ایزی آپ کہہ لیں ماڈل پیپر تھا, یہ ماڈریٹ لیول کا ہوگا, میرا خیال یہی ہے. جی جی سر, شکریہ. شعیب, پلیز آسک یور کویسچن. محمد شعیب. السلام علیکم سر. سر پہلے تو بہت شکریہ سر, آپ نے اتنا موقع دیا کہ سر کریم داد چغتائی صاحب کے سر لیکچر لینے کا ہمیں موقع ملا.
سر آپ سے میرا کویشچن یہ ہے سر, جو انہوں نے سر پرسنٹیج دی ہوئی ہے مارکس کی, مطلب پورشنس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے سر کہ اتنے پرسنٹ کے جو مارکس ہیں فلاں سبجیکٹ کے ہیں, فلاں فلاں کی ہیں, تو سر آیا کہ اسی کو پیٹرن کو فالو کیا جائے گا یا سر آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے؟ جس طرح آپ سبھی بتا رہے تھے میتھمیٹکس کا 60% کے راؤنڈ اباؤٹ ہے سر, تو یہ سر کائنڈلی آپ تھوڑا گائیڈ کر جی دیجیے جی گا. اور دیکھیں ٹھیک ہے, جو انہوں نے سلیبس دیا ہے اس میں جو انہوں نے ڈسٹریبیوشن کی ہے وہ تو سیم رہے گی. جیسے انگلش ہے اس کی 50 مارکس رہے گی, لیکن اس میں جو ووکیبلری ہے وہ جیسے انہوں نے 20 مارکس کی دی ہے, وہ ہو سکتا ہے کہ وہ 50 مارکس کی لے لیں, وہ ان کے اوپر ہے, وہ اس کو چینج کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہمارا جنرل ایبلٹی والا پارٹ ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ 60 مارکس ہیں, اس میں 3 چیزیں انہوں نے لکھی ہیں, یعنی ارتھمیٹک ہے, الجبر ہے, جیومیٹری ہے, پلس لاجیکل ریزننگ ہے. تو اب ان چاروں کی آپس میں کیا ڈسٹریبیوشن ہوگی یہ ڈیسائیڈ ایگزامینر نے کرنا ہے, لیکن اوور آل یہ پورشن 60 مارکس کا ہوگا. اسی طرح جو اسلامیات ہے وہ 20 مارکس کا ہی ہوگا. تو لہٰذا جو سلیبس گیون ہے اور اس کے جو 5 سیکشن گیون ہیں اس کے جو اوور آل مارکس ہیں وہ سیم رہیں گے. اس کے انٹرنل جو مارکس ڈسٹریبیوشن ہے وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ وہی ہو جو کہ ماڈل پیپر میں ہے, وہ ویری بھی کر سکتی ہے. جی جی بلال احمد. السلام علیکم سر. والسلام. Thank you sir for your time. Thank you sir for your time. Sir, I have several questions. سر پہلے یہ پوچھ لیجیے جو کرنٹ افیئرز ہے سر, کرنٹ افیئرز یہ کام ایٹ لیسٹ ہم 6 months کے اگر کر لیں تو اٹ وڈ بی اے سیف سائڈ اور ناٹ سر؟ پہلا کوشچن سر. دوسرا کوشچن یہ ہے کہ پاک افیئرز جو ہے سر, پاک افیئر کے ساتھ کیا یہ جنرل نالج کو تو ٹچ نہیں کریں گے؟ لائک انٹرنیشنل افیئر سب کچھ اس میں ایڈ کر دیں, جنرل نالج پاکستان کی ہسٹری کے علاوہ اور پاکستان کی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کے علاوہ. یار تو دیکھیں سر تھرڈ جو کوشچن میں یہ کرنٹ سوچ رہا تھا, جی 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 اور جی جی پوچھیں سر بلال. میں تھرڈ یہ سوچ رہا تھا کہ ایک کہیں میں نے پڑھا کہ نمبر آف اپلیکینٹ 63,000 ہے, تو ایف پی ایس سی کی تو یہی میرے خیال میں پالیسی ہوگی کہ میکسیمم کٹ آف لگایا جائے تاکہ بلک کو ریڈیوس کیا جائے. تو اس کے لیے تو سر یہ اچھا کافی اس ڈیفیکلٹ میں نہیں دیکھیں, ہوگا یہ ٹیسٹ وغیرہ؟ بس میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, دیکھیں جو تھرڈ کویشچن ہے آپ کا وہ ایف پی ایس سی کسی کے ساتھ جاتی نہیں کرے گی, ٹھیک ہے نا. جو دیکھیں یہ جو پیپر بنے گا اس کی جو چیکنگ ہونی ہے وہ ایف پی ایس سی نے کچھ سبجیکٹیولی نہیں کرنی ہے, وہ سائنٹیفک طریقے سے ہونی ہے. اور تو لہٰذا آپ کے جتنے اسکور اچھا ہوگا اتنے لوگ پاس ہو جائیں. اگر فرض کریں کہ 60,000 لوگوں کے پاسنگ مارکس 30% سے اوپر ہوں تو وہ سارے ہی سی ایس ایس میں آ جائیں گے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اتنے نمبر آف اسٹوڈنٹس ایلیجیبل ہوں گے سی ایس ایس میں اپیئر ہونے کے لیے, انہوں نے صرف پاسنگ مارکس دیے ہیں, تو جتنے بھی پاس کریں گے وہ سارے اس میں آ جائیں گے. باقی جو آپ کے پہلے 2 کویشچنس ہیں وہ ریلیٹڈ ہیں. دیکھیں پاکستان افیئرس تو پاکستان کے جو افیئرس ہیں, جو سچویشن ہے اس کو ڈیل کرتے ہیں. جو انٹرنیشنل افیئرس ہیں وہ کرنٹ افیئرس سے مراد انٹرنیشنل افیئرس ہے, تو اس میں پاکستان کے حوالے سے بھی کویشچن کیے جا سکتے ہیں, اور انٹرنیشنل جو سچویشن ہے, انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں, اور اس کے جو کرنٹ افیئرس ہیں, جیسے اب پرائم منسٹر چائنا گئے ہوئے ہیں, یا اس کے علاوہ یوکرائن میں جو ایشوز بنے ہوئے ہیں, یا اس کے علاوہ کوئی اور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, یا کووڈ کے اوپر دنیا میں کام ہو رہا ہے, تو وہ سارے کویشچنز اس میں پوچھے جا سکتے ہیں. تو جو جی کے پارٹ ہے اس میں ای ڈی ایس, پاکستان افیئرس, کرنٹ افیئرس, انٹرنیشنل افیئرس, اکنامک افیئرس, وہ تمام چیزیں پوچھی جائیں. جی سر لائک ون پیپر ایم سی کیو کی طرح تو نہیں ہوگا نا جنرل نالج, کیونکہ اس میں تو بہت ڈیفیکلٹ وہ پوچھتے ہیں, ون ہو پیپر میں سکتا ہے بھائی, پوچھتے ہیں ہو سکتا ہے, ایف پی ایس سی میں. ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. جی جی ہو سکتا ہے. کیونکہ سر میں اگر وہ پوچھ لیں انٹرنیشنل جیوگرافی سے ریلیٹڈ تو وہ تو پاک افیئر یا کرنٹ افیئر تو اس کا کوئی کنسرن نہیں ہے سر. نہیں وہ کرنٹ افیئرس میں ہی آتا ہے. جی جی اچھا, تھینک یو سر. لیٹس موو آن ٹو حسن ابرار. السلام علیکم سر, آئی ہوپ یو ویل اینڈ ہیلدی. سر میرا سوال دراصل ریگارڈنگ کہ ایم پی ٹی کی ہمیں لائک ایف پی ایس سی کو فرسٹ طور پہ ضرورت کیوں پڑی دس ٹیسٹ کی. سو آئی فیل کہ جیسے کہ
یہ اوور آل لائک اوور دا ایئرز اب برڈن جیسے ایگزامنرز پہ بہت زیادہ ہو گیا ہوگا. آئی تھنک لائک 20,000 پیپرز اینڈ آل اگر آپ کو چیک کرنے پڑ رہے ہیں تو یو نیڈ اے میکنزم کہ آپ تھوڑا لوڈ کم کریں اور کوالٹی آف چیکنگ بہتر ہو آئی گیس. تو سر بٹ سیکنڈلی مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ جس طرح سے ٹیسٹ ڈیزائنڈ ہے اینڈ لائک دا پاسنگ پرسنٹیج از اونلی 66 اینڈ اٹس ویری ایزیلی مطلب ریلیٹیولی ایزیلی پریپیئر ہو سکتا ہے, تو اس سے کچھ زیادہ اچیو ہوگا بیکاز آئی فیل لائک اس میں بھی کافی زیادہ لوگ پھر بھی پاس کر جائیں گے. آئی ڈونٹ نو لیٹس سی بٹ مطلب اس میں پھر چیکنگ کا کس طرح میکنزم ہوگا, ول دے لائک ہٹ سبجیکٹس اگین, مطلب یہ جو مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہیں باتیں بٹ پروبلی فرام دی انسائڈ یو گائز نو. یار دیکھیں یہ کوشچن ایف پی ایس سی سے کرنے چاہیے, ایف پی ایس سی ہی اس کا آنسر کر سکتا ہے. میں نہیں کر سکتا نا سر, میں وہ تو کچھ نہ بتاتے ہیں, نہ کوئی ٹرانسپیرنسی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, نہ کوئی مارکنگ اسکیم آتی ہے ان کی, میں تو ان سے کیا پوچھوں, وہ تو چلو ایسا ہی کرتے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں جو اسکریننگ ٹیسٹ کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو سیریس کینڈیڈیٹ ہیں وہ آگے آ سکیں. باقی جہاں تک بات ہے کہ وہ کوئی چیک نہیں لگائیں گے کہ اتنے اسٹوڈنٹس جو ہیں یا اسپیرنٹس وہ اپیئر ہو سکتے ہیں, انہوں نے چیک صرف اتنا لگایا کہ everybody who gains 33% marks in MPT test will be eligible for CSS. تو اگر آپ بھی لیں گے تو آپ آ سکتے ہیں, وہ اگر 1000 بندے لیں گے, 20,000 بندے لیں گے تو وہ سارے اپیئر ہو سکتے ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس دفعہ یہ پیپر اتنا ٹف نہیں ہوگا, آنے والے سالوں کے حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتے. جی ابرار. تھینک یو سر, تھینک یو. علی احمد شاہ. السلام علیکم سر, میرا بس یہ کویشچن ہے کہ آپ کے انالیسس میں آپ نے پاس پیپرز کو کافی ان ڈیپتھ دیکھا ہے, ہاؤ مینی کویشچنز ور ریپیٹڈ, اور کس سورس سے اکثر ایم سی کیوز ریپیٹ ہوتے, سی ایس ایس کے پاس پیپر سے یا کوئی اور اگر سورس ہے؟ نہیں, جو میں نے آپ کو کہا نا کہ جنہوں نے ابھی تک ایم پی ٹی کی خاص پریپریشن نہیں کی ہے, ایٹ لیسٹ ان کو پاس پیپرز کر لینے چاہیے. جیسے انگلش کیا ہے تو ووکیبلری اگر آپ پچھلے 20 سال کے اگر آپ کر لیں تو آپ اچھے خاصے میرے خیال سے 400 کویشچنز کر لیں گے, اور وہ موسٹ لائکلی ہوتا ہے کہ اس میں سے ایٹ لیسٹ ہاف آف کویشچنز آ جائیں گے, اور آپ کو تو 33% مارکس چاہیے. اور اسلامیات کا بھی اسی طرح ہے, اسلامیات کے جو پاس پیپرز میں کویشچنز آئے ہیں وہ ریپیٹ ہوتے ہیں موسٹلی, تو پاکستان افیئرس کے بھی ریپیٹ ہوتے ہیں, ای ڈی ایس کے بھی ریپیٹ ہوتے ہیں. جو میتھس کے کویشچنز ہیں یا ایبیلٹی کویشچنز ہیں وہ نیو ہوں گے کیونکہ وہ پہلی دفعہ اس کو انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے. اوور آل اس کو کور کرنا چاہیے, لیکن اگر آپ کہہ لیں کنفیوژن کے شکار ہیں کہ اتنا ٹائم نہیں ہے تو پاس پیپرز کو لازمی کریں کور, کہنے کا مقصد یہ تھا. جی جی صدف. ابھی جی السلام علیکم. پچھلے کچھ ایف پی ایس سی کے جو پیپرز دیے ہیں اس میں میتھس کا جو کوشچن آتا تھا, آلدو وہ ڈیفائنڈ ہوتا تھا کہ ارتھمیٹکس, الجبرا اینڈ جیومیٹری, لیکن بہت ٹرینڈ یہ رہا کہ اسٹیٹسٹکس سے بہت زیادہ آیا. تو ہم اس دفعہ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اس طرح کی آؤٹ آف دی باکس, آؤٹ آف دی کورس جا کے وہ چیزیں دیں گے. تھینک یو. دیکھیے اگر وہ رہتے ہیں اسٹرکٹلی ٹو دا سلیبس تو ارتھمیٹک ہے, اس میں الجبرا ہے, جیومیٹری ہے, اس میں سٹیٹس نہیں ہے. سٹیٹس ایک الگ آپ کہہ لیں کہ ہے پورشن ہے, لیکن اگر وہ سٹیٹس سے پوچھتے ہیں تو وہ بیسک کویشچنز ہوں گے, جیسے ایوریج میں ہیں, مین, ماڈ, میڈین, اس طرح کے کویشچن پوچھ سکتے ہیں, یا بیسک پروبیبلٹی جو ہے نا پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے یا ویریئنس ہے وہ ایڈوانس لیول کے ہو جاتے ہیں, میرا نہیں خیال کہ وہ پوچھا جائے گا. تو آپ فوکس کریں ارتھمیٹک کے اوپر, الجبرا کے اوپر اور جیومیٹری کے اوپر, اور اس کا بھی جو لیول ہوگا مور اور لیس وہ آپ کہہ لیں کہ ایلیمنٹری, سیکنڈری, بس اتنا ہی ہوگا. چونکہ ہمارا جو ہائر سیکنڈری یعنی انٹرمیڈیٹ کا جو لیول ہوتا ہے وہ بہت ایڈوانسڈ ہوتا ہے, چونکہ ہماری جو میٹرک میں جو میتھس پڑھائی جاتی ہے یا ایلیمنٹری میں پڑھائی جاتی ہے دیٹ از ٹو بلو دین اٹ از اسٹڈیڈ ان ایف ایس سی. تو آپ کو جو کلاس 8th ہے, کلاس 9th ہے, کلاس 10th ہے, اس کو فوکس کرنا چاہیے. باقی جو انٹرمیڈیٹ لیول کے آپ سے نہیں پوچھے جائیں گے
اور جو اسٹیٹس اگر میتھس میں ہمیں پڑھائی بھی جاتی ہے تو وہ انٹرمیڈیٹ لیول میں پڑھائی جاتی ہے، یعنی پروبیبلٹی وغیرہ. تو میرا نہیں خیال کہ اتنا ایشو ہوگا. جی جی مہا فیاض. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ فار دی اپرچونیٹی. مجھے یہ کویشچن پوچھنا تھا کہ سر آپ پلیز ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی افیکٹو طریقہ ہو تیاری کرنے کا اور پیپر اٹیمپٹ کرنے کا دونوں کیسز میں. یہ آپ سی ایس ایس کا پوچھ رہی ہیں یا ایم پی ٹی کا پوچھ رہی ہیں؟ سر سی ایس ایس کا پوچھ رہی ہوں. اچھا چلو سی ایس ایس کا میڈم شانزہ آپ کے ٹاپر بیٹھی ہیں، وہ آپ کو بہتر گائیڈ کریں گی. ہم ذرا اپنے ایکسپیرینس سے بتا دیتے ہیں. دیکھیں سی ایس ایس میں آپ کی دیکھیں سب سے پہلے آپ ہمیشہ ریکوائرمنٹ کو سمجھیں. تو ریکوائرمنٹ دو طریقوں سے سمجھ سکتے ہیں کہ سلیبس کیا ہے اور پچھلے 5-6 سالوں کے یا 10 سالوں کے پاسٹ پیپرز میں کون سے ٹاپکس آئے ہیں. سلیبس آپ کو یہ تو بتائے گا کہ ٹاپکس کیا ہیں، لیکن وہ ٹاپکس کیسے آئیں گے ایگزام میں وہ آپ کو پاسٹ پیپر سے پتہ چلے گا. اور اگر آپ اسٹڈی کریں، میں نے جب خود 14 میں ایگزام دیا تو کوئی بھی ایسا کویشچن نہیں ہوتا تھا جو پاسٹ پیپر سے نہ آیا ہو. دیکھیں آپ کو سبجیکٹ میں 7 کویشچنز آتے ہیں جن میں سے 4 کرنے ہوتے ہیں، تو 4 اور 3 وہ ہمیشہ آتے ہیں پاسٹ پیپر سے. تو آپ نے سلیبس کو ایک دفعہ پڑھنا ہے اور پاسٹ پیپر کو سمجھیں گے 3 دفعہ پڑھنا ہے. ایک تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ سلیبس پلس پاسٹ پیپر دونوں کو کنسلٹ کرنا ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ آپ نے پھر اس کے 2 پورشن ہوتے ہیں، ایک سبجیکٹیو ہوتا ہے اور ایک آبجیکٹیو ہوتا ہے. یوزلی ہم سبجیکٹیو پہ بڑا فوکس کرتے ہیں لیکن آبجیکٹیو پہ ہم نہیں کرتے ہیں. تو اس کے لیے اچھا یہ ہے کہ آپ کو آبجیکٹیو پہ فوکس کرنا لازمی ہے. جس طرح ہمارے 5 کمپلسری سبجیکٹس ہیں، ان میں 100 مارکس کے آپ کو MCQs پوچھے جائیں گے، تو اس کو لازمی کور کرنا چاہیے، اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے. دیکھیں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں بتاتے ہیں کہ وہ سارا اس طرح ہوا کہ پریسی میں 1 نمبر سے فیل ہو گیا، میرے ساتھ جاتی ہو گئی. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ کے کتنے مارکس آئے، آپ کے کتنے ٹھیک تھے ووکیبلری میں 20 میں سے؟ وہ کہتے ہیں 10 تھے. میں نے کہا اگر آپ کے 11 بھی ٹھیک ہوتے تو آپ پاس ہو جاتے، کیونکہ اس کی جو چیکنگ ہوتی ہے وہ کیا کہتے ہیں OMR میتھڈ سے کرتے ہیں. تو لہٰذا آپ کو آبجیکٹیو پارٹ پہ بڑا فوکس کرنا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب خود ایگزام دے رہا تھا تو میرے 18, 19, 17 اس طرح MCQs ٹھیک جا رہے تھے اور اسی نے ڈفرینس کریٹ کیا. تو آپ کو سبجیکٹیو کے ساتھ ساتھ آبجیکٹیو پہ بھی، اس کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ ہر سبجیکٹ پہ MCQs کی الگ بک پڑھیں. جیسے اسلامیات ہے اس کی الگ بک پڑھیں. جیسے آپ پولیٹیکل سائنس کر رہی ہیں تو MCQs کی الگ بک کریں. دو اس کے پیپرز ہیں، دونوں کے لیے الگ الگ بکس ہیں یا ایک بک ہے پلس پاسٹ پیپرز یہ لازمی کریں. تو آپ کو اس کو ایکسٹینسولی اسٹڈی کرنا ہوگا. جہاں تک بات ہے اس میں پریکٹس کے حوالے سے، اس میں 2 طرح کے آپ کو کرنا چاہیے. نمبر 1 آپ کو ایسے اور انگلش کمپوزیشن کی پریکٹس کرنی چاہیے. اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی جو ڈرافٹس ہیں، آپ جو اٹیمپٹ کرتے ہیں کویسچنز یا ایسیز، وہ کسی بھی سبجیکٹ اسپیشلسٹ سے یا کسی بھی ٹیچر سے جس سے بھی آپ پڑھتے ہیں اس کو آپ اسیس کروائیں. مثال میں دیتا ہوں ایسیز کی. ایسے جو ہے بعض لوگ 10 ایسے لکھیں گے، بعض 20 لکھیں گے، 100 لکھیں گے لیکن فیل ہو جاتے ہیں. اس کے برعکس کوئی بندہ ہے وہ ایک ایسا لکھتا ہے لیکن وہ ایک ایسے کو اس نے 10 دفعہ لکھا ہے، انٹروڈکشن کیسے لکھنا ہے، آؤٹ لائن کیسے جوٹ ڈاؤن کرنی ہے اور اس کو کمپلیٹ ہونا چاہیے، تو اس کو ایسے کا اسٹرکچر آتا ہے تو وہ پاس کر لیتے ہیں. تو بجائے زیادہ ایسے لکھنے کے آپ کم ایسے لکھیں، لیکن ایسے کا جو اسٹرکچر ہے، اس کا جو آؤٹ لائن ہے، اس کی جو انٹروڈکشن ہے اور اس کی جو باڈی ہے، اس کے حوالے سے کام کریں. میں آپ کو بتاؤں کہ ایگزامینر جو ہے وہ آؤٹ لائن اور انٹروڈکشن پڑھ کے بتا دیتا ہے کہ یہ ایسے فیل ہے کہ یہ پاس ہے. تو آپ کو اس پہ کام کرنا چاہیے. اسی طرح جو آپ کے باقی پیپرز ہیں،
جیسے آپ نے اسلامیات کے ہیں یا پاکستان افیئرس کے ہیں, ایٹ لیسٹ اس کا ایک سال کے جو کوشچن پیپر ہے اس کو سالو کریں, اور پھر اس کو کسی ایک بندے سے اسسمنٹ کرا لیں جس کے اچھے مارکس آئے ہوں. تو آپ کو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, وہ آپ اگر اس کو فالو کریں گے تو آپ کا بڑا اچھا سکور آئے گا. جی جی عظما. السلام علیکم سر. السلام. جی السلام علیکم وعلیکم سر. السلام. جی میرا عثمان. کوشچن بھی سی ایس ایس, جی سر میرا کوشچن بھی سی ایس ایس کے جو ایکچوئل ایگزام ہے اسی سے ریلیونٹ ہے سر. سر ویسے تو میم شانزے از ویری نائس, لیکن سر آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں جسٹ یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کائنڈلی سر اگر آپ ہمیں کچھ ایسے ایریاز بتا دیں کرنٹ افیئرس سے کے حوالے سے جو ہم جن پہ زیادہ فوکس کریں, کیونکہ لاسٹ ایئر میں اپیئر ہوئی تھی اور میرے 17 مارکس آئے تھے کرنٹ افیئرس کے پیپر میں, اور مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کیوں. تو سر اگر آپ اس کے حوالے سے کچھ ایریاز اور خاص طور پر اس کی ٹیکنیک اگر بتا دیں سر کہ کرنٹ افیئرس کو کیسے سالو کرنا ہے, اور ایسے کے بھی سر کچھ بتا دیں کہ کن ایریاز پہ کام کریں, مطلب کون سے ٹاپکس ایسے ہونے چاہیے. تھینک یو سر. اچھا, ویسے یہ 17 مارکس کا آنا یہ بس آپ کہہ لیں کہ ایک چیلنج ہی تھا آپ کے لیے. میرے ساتھ بھی یہی رہا, میرے ایک دفعہ 40 مارکس آئے کرنٹ افیئرس میں, ایک دفعہ 39 مارکس آئے. تو کرنٹ افیئرس ایسے ہی ہوتے ہیں. تو ہاں, اگر پاسنگ مارکس نہیں آتے تو اس میں بیسک ایشو ہوتا ہے کہ آپ کا جو ٹیکنیک ہے اٹیمپٹ کرنے کی, یا جو کوشچن کا اسٹرکچر ہے اس میں فلاح ہے, اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں اگر آپ نے دیکھا ہو کہ ہم اپنی کتاب میں فالو کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ پہلے آؤٹ لائن لکھیں, اس کے بعد اس آؤٹ لائن کو انٹروڈکشن کے فارم میں سمرائز کریں, اس کے بعد پھر جو آپ نے آؤٹ لائن دی ہے اس کی ہیڈنگز بنائیں, پھر اس میں جو میٹر ہے, ریلیونٹ میٹر ہے, وہ پوٹ ان کرتے چلے جائیں. اس کی کوالٹی کو بڑھانے کے لیے اچھا یہ ہے کہ آپ فیکٹس, فگرز یا کوئی کسی آتھر کی رائے ہے یا اوپینین ہے وہ آپ اس میں لازمی دیں. اور اس کا سب سے افیکٹو طریقہ یہ ہے کہ آپ جب کوشچن کنکلوڈ کرتے ہیں تو وہاں آپ پھر بجائے کنکلوژن کے لکھنے کی آپ لکھ دیں کریٹیکل انالیسس یا کریٹیکل اسیسمنٹ. تو اس میں آپ پوائنٹ وائز جو ہے نا 1 2 3 4 5 پوائنٹ وائز آپ سمرائز کریں, لیکن وہ سمرائز اس طرح کریں کہ آپ اپنی اوپینین دیں, پلس کیا کہتے ہیں کوئی اگر آتھر ہے یا کوئی ایسی اسٹیٹسٹکس ہے جو کہ کنونسنگ ہے وہ آپ اس میں کوٹ کرتے ہیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ میٹ ایڈ ہو جائے گا. تو آپ کو میں مثال دیتا ہوں, تھوڑی بات لمبی ہو جائے گی. جیسے وہ پوچھتے ہیں کہ سر سید کے حوالے سے کوشچن پوچھ لیتے ہیں کہ ان کی جو سروسز ہیں اس کے اوپر آپ کریں, بات کریں. تو دیکھیں آپ اس کے آؤٹ لائن سمپل بنائیں گے. جیسے کوئی کوشچن آتا ہے کہ امپیکٹس آف سروسز آف سر سید احمد خان, تو آپ اس کی پہلے آؤٹ لائن بنائیں گے اور آؤٹ لائن ریلیونٹ ہونی چاہیے. اب یہ کوشچن ہے امپیکٹس آف سروسز آف سر سید احمد خان, تو ہم نے امپیکٹس کو ڈسکس کرنے ہیں, تو ہم نے سروسز کو نہیں کرنے ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. بے شک آپ اس کو ڈسکس کریں, لیکن جو آپ ہیڈنگز دیں گے, لیکن جو آپ کا فوکس ہوگا وہ اس کے امپیکٹس پہ ہوگا. مثال کے طور پہ اگر ہم اس کو آگے کریں گے تو پہلے ہم آؤٹ لائن لکھیں گے, انٹروڈکشن لکھیں گے, اس کے بعد آپ بتا دیں گے کہ تھوڑا سا بریف نوٹ لکھ دیں سر سید کی لائف کے اوپر. اس کے بعد پھر آ جائیں آپ امپیکٹس کے اوپر. تو آپ پہلے آپ لکھیں گے امپیکٹس آف ہز ایجوکیشن سروسز, چونکہ اس میں انہوں نے سب سے زیادہ کام کیا. پھر آپ لکھیں گے امپیکٹس آف ہز پولیٹیکل سروسز. پھر آپ لکھیں گے امپیکٹس آف ہز ریلیجیس سروسز. پھر آپ لکھیں گے امپیکٹس آف ہز کلچر سروسز. اس کے بعد آپ دیں گے کریٹیکل انالیسس. تو یہ آپ کی بن جائے گی آؤٹ لائن. تو جب آپ انٹروڈکشن لکھیں گے تو اس میں پھر آپ نے جو آؤٹ لائن دی ہے اس کو آپ نے سمرائز کرنا ہے. اس کو آپ کیسے لکھیں گے, جو یہ کوشچن ہے تو آپ بتا دیں گے کہ سر سید احمد خان is considered as the founder of modern Muslim Renaissance in India Pakistan. اور اس کے بعد پھر ڈائریکٹلی آپ بتا دیں گے کہ ان کی سروسز کے کیا امپیکٹس تھے. تو اس میں آپ بتا دیں کہ
matlab he rendered a number of services in political, social, religious and cultural spheres that brought about a change in the social structure of Muslim society. پھر آپ اس میں بتا دیں کہ پولیٹیکلی جو ہے نا انہوں نے ہی فاربیڈ دی مسلم ٹو ٹیک پارٹ ان ایکٹیو پولیٹکس، جو کہ غلط تھا. آپ ادھر ہی بتا دیں کہ وچ واز لیٹر کرٹیسائز بائی دی مسلم ہسٹورینس. پھر اس کی جو ریلیجیس سروسز ہیں کہ چونکہ اس وقت ایز دی مسلم کمیونٹی واز وکٹم آف برٹش، آپ کہہ لیں جو رولنگ کلاس تھی، تو انہوں نے کیا کیا کہ ہی ڈگ آؤٹ the similarities prevalent between Christianity and Islam، کہ بہت ساری چیزیں مشترک ہیں، اور اس کا مقصد یہی تھا to create a consociative environment among the between the Christian and the Muslim community. پھر ان کا کلچرل ہے کہ انہوں نے جو تہذیب الاخلاق اور اس طرح کی کتابیں لکھی ہیں. تو یہ آپ اس طرح سمرائز کریں گے انٹروڈکشن میں. پھر جو آپ نے باڈی میں لکھیں گے جس طرح ان کی ایجوکیشن سروسز ہیں، تو وہ آپ پھر پوائنٹ وائز لکھتے جائیں انہوں نے یہ اسکول کالجز قائم کیے، یہ انہوں نے پبلیکیشن کی. تو آخر میں جب آپ آئیں گے کرٹیکل انالیسز میں، تو آپ جیسے فرسٹ پوائنٹ آپ لکھتے ہیں تو آپ یہ لکھیں کہ سر سید احمد خان forbade the Muslim to take part in active politics, but later on Ayaz Qureshi in his book وہ جو ہے Struggle for Pakistan criticized this policy of him کہ یہ اچھی نہیں تھی، یا اس کے وہ ایفیکٹس نہیں تھے جس کی وجہ سے بعد میں مسلم ہیڈ ٹو کریٹ مسلم لیگ. اور اسی طرح جو ریلیجس کے حوالے سے تھا، ریلیجن کے حوالے سے تھا، ان کے دو سروسز ہیں. پہلا جو ان کا تھا کرسچینٹی اور مسلم ان کے درمیان سملیرٹیز. سیکنڈ جو ان کا تھا وہ یہ تھا کہ there should be no difference between the word of God and work of God. He introduced logic and science in Islam. تو اس کو کرٹیسائز کیا گیا، لیکن یہ ان کی جو اپروچ تھی وہ پروگریسو اپروچ تھی. اور اس کے حوالے سے آپ بتا دیں کہ ان کے کنٹمپریری تھے جمال الدین افغانی، تو انہوں نے اس ٹائم پہ اس کو کرٹیسائز کیا کہ مطلب he has gone too far by utilizing logic for interpretation of Islamic pristine values. تو وہ اب جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ایاز قریشی کا ریفرنس دیا، سیکنڈ میں افغانی کا ریفرنس دیا، تو آپ 4 to 5 پوائنٹس ہر کویسچن کے آخر میں لکھیں، اور ساتھ اس کے ساتھ کسی آتھر کو یا کسی کی اوپینین کو آپ ڈسکس کر دیں. تو اوورآل آپ کا جو کویسچن کا جو اسٹرکچر ہے وہ اس طرح جب ہوگا تو میرے خیال سے آپ بہتر پرفارم کر سکیں گے. جی یہ کس نے پوچھا تھا سوال؟ عثمان نے پوچھا تھا. جی تھینک یو ویری مچ سر. سر اس سال کے حوالے سے اگر آپ بتا دیں کہ کرنٹ افیئرز کے کون سے جو کرنٹ افیئرز کے ایریاز ہیں ان کو ہم زیادہ فوکس کریں تو سر بہت تھینکفل ہوں گی آپ کی. وہ کرنٹ افیئرس کی پچھلے 3 اس پہ ویسے میں یوزفل ٹول بتاتا ہوں. یہ جو امتیاز شاید کے آتے ہیں نا کنٹمپریری افیئرس، ان کے آخری 2 جو ایڈیشن آتے ہیں ان کا میرے خیال سے وہ کوارٹرلی آتا ہے، تو آخری جو 2 کوارٹرلی ایڈیشنز ہوتے ہیں وہ پڑھ لیا کریں. سارا نہیں، اس میں جو بیسیکلی وہ کمپائلیشن ہوتی ہے ڈفرینٹ آرٹیکلس کی، تو وہ جو آپ سمجھتے ہیں ریلیونٹ ہے پچھلے 6 مہینے میں، تو اس کو کور کر لیا کریں. جی تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ. اچھا جی سربت. السلام علیکم سر. السلام. سر میرا کویشچن یہ ہے کہ مین سی ایس ایس ایگزامس کے لیے جو ایم سی کیو پورشن ہے کمپلسری پیپرس کا، تو اس میں لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ علمی کتاب خانہ کی بکس لے لیں، اس میں بہت وائڈ کوریج ہوتی ہے ایم سی کیوز کی. تو ہم لوگ اس کے لیے بھی اگر آپ کی جو ایم پی ٹی کی بک ہے اسی سے تیاری کر سکتے ہیں؟ بالکل. جو ایم پی ٹی کی بک ہے اس میں جو آپ کے 5 کمپلسری سبجیکٹس ہیں وہ سارے ہم نے ایڈیکویٹلی کور کیے ہیں. بیسیکلی یہ وہی اردو کو نکال دے تو جو ایم پی ٹی ہے دیٹ از بیسڈ آن ایم سی کیو پارٹ آف کمپلسری سبجیکٹس، تو یہ کافی ہوگی. ایم پی ٹی کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں ان کے ایم سی کیو کہیں اور سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پھر جو آپشنل سبجیکٹس ہوں گے ان کی ایم سی کیوز کی الگ سے تیاری کرنی پڑے گی. جی تھینک یو سر. جی مریم خان.
سر اگر آپ کا MPT ہوتا فرسٹ ٹائم تو آپ کیا اسٹرائیو کرتے کہ میرے بہت سارے مارکس آ جائیں یا میں کلیئر کر لوں اس کو, کیونکہ ہمارے اکیڈمی میں مارکس ہوتے ہیں تو اگر کسی کے 150 130 تک نہ آئے تو کہا یہ جاتا ہے کہ جی آپ ایک اچھے کینڈیڈیٹ نہیں ہیں. بس میں نے یہ پوچھنا تھا آپ سے. اکیڈمیز پہ نہ جائیں, ٹھیک ہے نا, تو ان کا اپنا کمپٹیشن ہوتا ہے. پاسنگ مارکس لینا لازمی ہے, جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرنا لازمی ہے. اور چونکہ اس کے جو مارکس ہیں وہ جو CSS کے اوور آل میرٹ کی ڈٹرمینیشن ہونی ہے اس پہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے, تو لہٰذا یہ پاسنگ, یہ بس اسکریننگ ٹیسٹ ہے اور کچھ بھی نہیں. سر اگر آپ کی اجازت ہو تو 2-3 کویسچنس اور کر لیں, ورنہ اگر جیسے آپ کہیں سر. جی 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 لے لیں. تھینک یو سر. شعیب اور صدف آپ پوچھ چکے ہیں, لیٹس گیو دا اپرچونیٹی ٹو حمزہ خان پہلے, اور پھر اگر ٹائم بچا تو آپ سے پھر دیں گے آپ کو اپرچونیٹی. تھینک یو سر. میں جب یہ کہنا چاہ رہا تھا لیکن میرا جو کوشچن تھا وہ سروت نے آلریڈی کر لیا, سو آئی وڈ ناٹ ریپیٹ. لیکن میں جسٹ اتنا کہنا چاہوں گا کہ سر نے ہمارے لیے کافی آسان کر دیا اپنی بک کی وجہ سے, کیونکہ اس میں یہ ساری چیزیں جو ہے اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ٹو پریپیئر فرام ڈفرینٹ سورسز, سو اٹ ہیز بیکم ایزی فار اس. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ بھائی, آپ نے سب سے اچھی بات. اچھا سر میں اس بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, بیک ان 2017 when I was preparing for CSS, تو میرے لیے باقی سبجیکٹس تو چلیں ایک چیز تھی, لیکن اسلامیات میرا اللہ معاف کرے ہمیشہ سور پوائنٹ ہوتا تھا, مجھے بڑا مشکل ہوتا تھا اسلامیات آخر کہاں سے پریپیئر کیا جائے. سر آپ کی میں نے بک جو ہے وہ ایک بک اسٹور پہ دیکھی, اور اس کا جو کانٹینٹ تھا نا, اٹ واز ایکچولی دا سلیبس آف اسلامیات کا پورا. تو میں نے یقین کرے سر, میں نے دل سے دعا دی تھی, میں نے کہا یہ آتھر خدا کرے بہت ترقی کرے زندگی میں, سارا کام آسان سارا وہیں پہ لکھا ہوا تھا. تو حمزہ والی فیلنگس آئی ایم شیور سارے CSS کینڈیڈیٹس کی ہوں گی, بہت زیادہ ہیلپ فل آپ کی کتابیں رہی ہیں. اس کے ساتھ مانور خان کا کویسچن لیتے ہیں سر, اگر اجازت ہو تو. جی 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 مانور, تھینک یو. السلام علیکم سر. سر پہلے تو جزاک اللہ فار سچ اے گریٹ سیشن. سر دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ CSS ایگزامس کے لیے کہ سر آپ کو اکارڈنگ ٹو یو, آپ نے انگلش کا تو مینشن کر دیا پہلے اپنے سیشن میں کہ انگلش از اے ویری ویری امپورٹنٹ سبجیکٹ, تو اس کے علاوہ سر what do you think ایسا کون سا سبجیکٹ ہے that really makes or breaks the score؟ یہ MPT کی بات کر رہی ہیں آپ؟ نہیں سر, CSS کے ایگزامس کی بات کر رہی ہوں. اچھا, ایک تو جو ہے نا وہ آپ کو تھینک یو کہنا چاہیے میڈم شانزے کا اور منہاج کا, یہ سیشن انہوں نے ارینج کیا. اچھا, دوسرا اس میں یہ ہے کہ جو CSS کے حوالے سے ہے, جو کی پوائنٹ ہے نا اس میں, ایک تو انگلش میں تو آپ نے پاس کرنا ہے نا, وہ تو پاسنگ ریکوائرمنٹ ہے اس میں موسٹلی لوگ فیل ہوتے ہیں. اور لیکن جو اصل چیلنج ہوتے ہیں وہ اچھا سکور کرنا ہوتا ہے. میں اپنا بتاؤں کہ میں نے 12 میں جب ایگزام دیا تو میرے 773 مارکس آئے, لیکن ایسے فیل ہو گیا, 34 مارکس تھے. دوسری دفعہ 788 آئے اور ایسے میں 50 مارکس آ گئے. تو اگر پہلے سال بھی میرے پاس ہوتا تو شاید سیم اسٹینڈنگ ہونی تھی, لیکن چونکہ فیل ہو گیا تو آپ کی وہ ساری آپ کہہ لیں کہ ڈسٹرپٹ ہو جاتے ہیں. جی اچھا, تو اس لحاظ سے جو ہے نا, ایک تو آپ نے انگلش پہ فوکس کرنا ہے کہ انگلش کو آپ نے جو ایسے ہے اس کو پاس کرنا ہے. اس میں کبھی یہ کوئی ایم نہیں کر سکتا یا کوئی کلیم نہیں کر سکتا کہ آپ اس میں 50 مارکس لیں گے 70 لیں گے. تو اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ کہہ لیں پاسنگ مارکس ہے. جہاں تک انگلش کمپوزیشن کی بات ہے, اس میں آپ 60-70 مارکس ایزیلی لے سکتے ہیں جو ابھی سلیبس ہے اس کا, کیونکہ اس میں ووکیبلری ہے, اس میں ایڈیمز ہیں, پیئرز آف ورڈز ہیں, اور کریکشن ہے, بعض اوقات نریشن پوچھی جاتی ہے یا پنکچویشن. تو پریسی کے علاوہ جو باقی 80 مارکس ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ آبجیکٹیو ٹائپ کے ہیں. جیسے MCQs جو کمپریہنشن بھی ہے وہ بھی 5 کویسچنس ہیں, وہ کرنا اس کو آسان ہے, مشکل نہیں ہے, تھوڑا پریکٹس اس میں لازمی ہے. تو آپ 80 مارکس جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ وہ بڑا آپ کے لیے اچھا ہے اگر آپ اس کی تیاری کرتے ہیں. لیکن جیسے کریکشن ہے, آپ کو کریکشن کے لیے ہو سکتا ہے کہ 200 رولز 300 رولز پڑھنے پڑے.
یا جیسے ایڈیمز ہیں آپ کو ہو سکتا ہے کہ 1000 ایڈیمز یاد کرنے پڑے, پیئر آف ورڈز ہیں ہو سکتا ہے آپ کو 500 پیئر آف ورڈز یاد کرنے پڑے. اگر آپ وہ کر لیں گے تو آپ کا بڑا اچھا سکور آئے گا. ایک تو انگلش کا یہ ہو گیا. سیکنڈلی اگر آپ نے اوور آل اچھا کرنا ہے سکور, تو اس میں آپ نے 2 چیزیں کرنی ہیں. ایک آپ نے MCQs پارٹ کمپلسری پلس آپشنل دونوں کو فوکس کرنا ہے, چونکہ اس کا بہت زیادہ ویٹیج ہوتا ہے اور یہ بہت سیکیور ہوتا ہے. آپ اچھا سبجیکٹ کویشچن لکھیں, لازمی نہیں ہے کہ آپ کو 20 میں سے 15 مارکس آ جائیں گے, وہ 5 بھی آ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے MCQs اچھے لکھے ہیں, پورے کیے ہیں 20, تو 20 میں سے 20 بھی آ سکتے ہیں, وہ آپ کے کویشچن نہیں کاٹ سکتے, مارکس نہیں کاٹ سکتے. ایک تو یہ ہو گیا. سیکنڈلی یہ ہے کہ جو آپ کا سبجیکٹ پیپر کو آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے, میں نے ابھی ایک کویشچن کی ٹیکنیک بتائی ہے, تو وہ آپ نے تمام میں وہی کرنا ہے. تو وہ اس کا سٹرکچر جو ہے کہ آؤٹ لائن ہے, انٹروڈکشن ہے, اور بعد میں اس نے کیسے انالیسس ہم نے کرنا ہے, تو سٹرکچر کو آپ نے فوکس کرنا ہوگا. اور اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ جو چیز پڑھتے ہیں اس کو آپ پریکٹس کریں, رائٹنگ کریں. میں آپ کو بتاؤں, جو ہم نے یہ اپنی MPT تو خیر ابھی ہم نے کمپائل کی ہے, اور لیکن جو میں نے اب CSS کی جو بکس لکھی ہیں جو آپ لوگ پڑھتے ہیں, وہ ڈیورنگ پریپریشن جو میں نے نوٹس بنائے تھے موسٹلی انہی کے بعد میں ہم نے کنورٹ کر دیا بکس میں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ میں لکھتا تھا, تو آپ کو پریکٹس کرنی ہوگی بہت زیادہ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں ابھی بھی لکھ رہا ہوں, یہ دیکھیں ابھی بھی ہم کام کر رہے تھے, ہمارا کمپوزر ساتھ بیٹھا ہوا ہے, تو آپ کو بار بار پریکٹس کرنی چاہیے. جی تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو. جی 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 صدف اقبال, آپ نے شاید کویسچن نہیں پوچھا تھا, وہ کسی اور صدف نے پوچھا تھا, سوری. جی صدف اقبال. جی السلام علیکم سر. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ آپ کا اور میم شانزا کا اتنی گریٹ اپرچونیٹی کے لیے. سیکنڈلی آئی ایم گلیڈ ٹو سی یو ہیئر. اور سر میرا آپ سے یہ کویشچن ہے, کیونکہ اگر میں اپنے پرسپیکٹو سے بات کروں تو میرا سلیبس ابھی تک کور نہیں ہے CSS کا, اور ٹائم اتنا مینیج نہیں ہو پاتا کہ میں اتنی اٹینشن دے دوں MCQs کے لیے. اور جو سر آپ کی بک ہے, کیا وہ اتنے شارٹ جو ہمارے پاس ٹائم اسپین ہے اس میں ہمارا سلیبس کور کروا دے, ہمارا MPT کلیئر کروا سکتی ہے؟ از اٹ پاسبل سر؟ دیکھیں, ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کور نہیں کرائے گی, ہم تو یہی کہیں گے کہ وہ کور کرائے گی. لیکن جو چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ کیا آپ نے اس بک کو پڑھا ہے, اس کے تمام سیکشنز کو پڑھا ہے, تو وہ تھوڑا سا یہ آپ کے اوپر ہے. ہم نے ریکوائرمنٹ اس میں کور کی ہے, اور باقی دیکھتے ہیں کہ پیپر کیسا آتا ہے. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ کو اس میں خاص طور پہ جو ڈویبل چیزیں ہیں, یا آپ کہہ لیں جو پریگمیٹک چیزیں ہیں, جیسے آپ رزلٹ لیں, فروٹفل چیزیں ہیں, اس کو کور کرنا چاہیے خاص طور پہ. جیسے انگلش ہے, میتھس ہے, اس میں اسلامیات ہیں, EDS ہے, ان کو آپ نے خاص طور پہ کور کرنا ہے. کیونکہ پاکستان افیئرز ہے, کرنٹ افیئرس ہے, یا آپ کہہ لیں کہ اگر آپ کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو لاجیکل ریزننگ ہے, وہ تھوڑا سا آپ کے لیے مشکل ہوگا یا ایکسٹینسو ہوگا. اور اس میں سے صرف آپ اتنا کر لیں کوئی پاسٹ پیپرز آپ نے کیے ہیں یا بیسک کویسچنز. اور اس میں بھی میں بتاؤں, اس میں آپ نے پہلے وہ کویسچنز کرتے ہیں جو آپ کو ایزی لگے, وہ سیکشنز کرنی ہے. جیسے آپ کو الجبر آسان لگتا ہے تو پہلے آپ وہ کر لیں, جیومیٹری آسان لگتی ہے وہ کر لیں, ارتھمیٹک میں بعد میں آ جائیں. ارتھمیٹک میں اگر آپ کو پرسنٹیج آسان ہے تو وہ کریں, تاکہ وہ چھوٹے چھوٹے کویسچنز آئیں گے, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ بہت بڑا ڈفرینس کریٹ کریں گی. تو موسٹلی ہم لوگوں کا بیک گراؤنڈ ہے جو کہ ہم نے میٹرک کی ہے, اکثر لوگوں نے FSC کی ہے, میتھس کا ہمارا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. لیکن چونکہ اتنا ٹائم ہو چکا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں, تو وہ چھوٹے چھوٹے فارمولے ہوتے ہیں, اس کو آپ تھوڑا سا ذہن نشین کر لیں, یاد کر لیں, تو انشاءاللہ آپ کور کر لیں گے. پلس یہ کریں کہ پاکستان افیئرس, کرنٹ افیئرس, EDS, اسلامیات یا انگلش, ان کے جو پچھلے پاسٹ پیپرز ہیں جو کہ ہم نے اپنی کتاب میں دی ہیں MCQs, ان کو لازمی کور کریں. چونکہ اگر کویسچنز کو ریپیٹ ہونے ہیں تو وہ ان میں سے زیادہ ریپیٹ ہوں گے, جو کہ عام طور پہ CSS میں ہوتے ہیں. جی جی جنید شیخ. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی جنید سر, میرا کوشچن
जीबी कम्पिटिटिव से रिलेटेड है। सर क्वेश्चन ये है कि जीबी कम्पिटिटिव में क्या जीबी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं? अगर आ सकते हैं तो किन एरियाज से, या पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूँ, किन एरियाज से आ सकते हैं या किन पर्सपेक्टिव से आ सकते हैं? यार देखें, जो एग्जाम तो होगा वो तो आपके सिलेबस से होगा। हाँ, जीबी से रिलेटेड आ सकते हैं, वो आपके ऐसे में भी आ सकते हैं, आपके उर्दू में भी आ सकते हैं, और आपके जो पाकिस्तान अफेयर्स या करंट अफेयर्स है वो आ सकते हैं। और जीबी के जो 2-3 बड़े मेजर इश्यूज हैं या मेजर फोकस हैं, इसका जो आप कह लें कि आइनी स्टेटस है, और इसका जो टूरिज्म पोटेंशियल है, या यहाँ लैंड रिफॉर्म्स के हवाले से जो मामलात हैं, इन पे खास तौर पे सवाल आ सकते हैं। जी अच्छा थैंक यू जी, सो मच सर। अच्छा जी, अली वजाहत, सैयद अली वजाहत। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वजाहत। जी सर, थैंक यू फॉर ऑल द एडवाइसेस दैट यू हैव गिवन राइट नाउ। सर मेरा क्वेश्चन सर अटेम्प्ट से रिलेटेड था। सर अभी आपने मेंशन किया था कि आपने 2012 का एक अटेम्प्ट किया था, फिर इफ आई एम राइट देन यू गेव द 2014 अटेम्प्ट। तो सर जी जी मेरा जी सर मैंने 21 का अटेम्प्ट दिया था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली मेरा क्लियर नहीं हुआ। तो सर ये जो थोड़ा सा एक वो करेज वाला जो है होता है कि किस तरह से मतलब should a person go for the next attempt like in this year or not? तो सर उससे मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन रिलेटेड था सर। एक तो यार कभी दिल नहीं हारना चाहिए, दिल बड़ा रखें, ठीक है ना। वो बाजुकात बंदा लो फील करता है, ऐसा नहीं है। और दूसरा इसमें ये है कि आपकी जो सेकंड अटेम्प्ट होनी चाहिए, दैट शुड बी मैच्योर अटेम्प्ट। यानी अगर आप फुली सेटिस्फाइड हैं अपनी प्रिपरेशन से, तो फिर आपको अपेयर होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। तो ये अब आपके ऊपर है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। और सिंपल उसका फार्मूला ये है कि अगर आपका बाकी स्कोर अच्छा था और इंग्लिश में प्रॉब्लम हुआ आपको, वो अगर आपने कोप अप कर लिया है तो आप अपियर हो जाएं। डिले करने का भी कोई खास फायदा नहीं होता, लेकिन जो सेकंड अटेम्प्ट है इट शुड बी मैच्योर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जी नाइला। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। Sir, first of all, so I would really like to thank you and Ma'am Shanza and Sir Minhaj for holding this session and बहुत extreme extreme level पे tension थी MPT के हवाले से, so now you have really cooled down our nerves, so thank you so much for that. And sir, मेरा एक ही सवाल है, and that is I am actually following your book for Islamiyat and that's really helpful. Thank you for that as well. उसके लिए भी आपके लिए बहुत सारी दुआएं. I wanted to ask just this one question. जैसे आपने इस्लामियात की बुक में मतलब एक तरह से आपने टॉपिक को अटेम्प्ट किया हुआ है कि हम उसको किस तरह से बेसिकली we can script it down in our answer scripts. Sir, क्या यही technique will it be helpful for like rest of the subjects, because I appeared in 2021 और मैंने ये like I really badly failed और मैंने ये थोड़ी सी मतलब I did follow this कि मैंने हर सब्जेक्ट में outlines बनाई थी answers की ना, except for the essay as well. So please tell me what would be the right method, and if we follow it, like how can we make it more effective? Thank you. अच्छा, मुझे ये बता दें कि आपका क्या मार्क्स थे, किस में आप फेल हुए? सर वो तो मैं बता भी नहीं सकती, लाइक आई लिटरली फेल्ड चलो बैडली इंग्लिश का लाइक. आपका, हाँ बस ठीक है, फिर आप थोड़ा प्रिपरेशन पे फोकस करें। मैंने पूरे सेशन में जो है ना वो सवाल डिटेल से बताया है कि आपको CSS जो मेन CSS है उसमें खास तौर पे आपको सिलेबस प्लस अब तो खैर 6 इयर्स जो पास्ट पेपर्स हैं या 10 इयर्स हैं उसको फोकस करना चाहिए, प्लस MCQs को फोकस करना चाहिए। और उसके बाद फिर आपको जो ऐसे है और इंग्लिश कंपोजिशन है, ऐसे में आपको असेसमेंट करानी होगी, किसी से मतलब लिख के किसी से चेक करवाएं, और जो वो आइडेंटिफाई करते हैं उसको आप ओवरकम करें। जहाँ तक इंग्लिश की बात है, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के ऊपर हमने भी एक किताब लिखी है, बड़ी डिटेल में एक किताब लिखी है, और या आप जो भी सोर्स यूज कर रहे हैं तो उसको एक्सटेंसिवली आपको पढ़ना होगा।
تو اس کا ایک بینیفٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پاس ہونے کے ساتھ ساتھ کمپوزیشن میں اچھا سکور بھی کر سکتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا پریپریشن کو مزید امپروو کرنا ہوگا. تھینک یو سر. سر آئی تھنک وہ آپ میں سمجھ آئی کوڈ ناٹ مے بی کنوے پراپرلی. میں آپ سے بیسیکلی یہ پوچھنا چاہ رہی تھی جیسے آپ نے آؤٹ لائننگ کا میتھڈ دیا ہوا ہے اسلامیات میں, دیٹ از ریئلی ہیلپ فل کہ آپ کو ٹاپک پڑھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ واٹ از دا روڈ میپ فار لائک ریسٹ آف دا ٹاپک. تو میں اس کا آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس کی افیکٹولی لائک آؤٹ لائن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وی مے ایکسپلین اٹ بیٹر ان آر لائک ڈیٹیلڈ آنسر نا, لیکن آؤٹ لائن میں وی آر ناٹ سو گڈ. سو واٹ وڈ بی دا افیکٹو میتھڈ فار دیٹ؟ دیکھیں, جو ہم آؤٹ لائن یا انٹروڈکشن لکھتے ہیں نا, اس کا صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ایگزامینر کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اباؤٹ یور کلیئرٹی آف تھاٹ اور ریلیونس آف مٹیریل. تو کلیئرٹی آف تھاٹ اور ریلیونس آف مٹیریل اور گڈ ایکسپریشن, یعنی جس میں گرامیٹیکل مسٹیکس تو یہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے. تو جب آپ جب 10,000 بندہ اپیئر ہو رہے ہیں ایک سبجیکٹ میں, اس کو ایک ایگزامینر نے چیک کرنا ہے, تو آپ جتنا اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اتنا ہی وہ اس کے لیے آسان ہوگا آپ کو اسیس کرنا. تو جو آؤٹ لائن ہے اس کے دینے کا مقصد یہی ہے. تو اس کو لازمی دینا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے دونوں دفعہ یہ میتھڈ اپنایا, بڑا اچھا سکور آیا. ہمارے کافی سارے دوست ہیں جنہوں نے بعد میں اچھے پوزیشنز بھی لیں. ان میں سے بھی اکثر نے, ایک ہمارے دوست تھے پہلی دفعہ انہوں نے یہ آؤٹ لائنز نہیں دی, ان کی ایلوکیشن نہیں ہوئی. پھر مجھے انہوں نے بتایا, میں نے کہا اس طرح آپ اس کو آؤٹ لائن دیں جس طرح میں نے پہلے بتایا سیشن میں. تو نیکسٹ ٹائم ان کی 3rd پوزیشن آئی. ایک اور ہمارے تارڑ صاحب کی بات کر رہا ہوں میں, اسی طرح وہ عدیل جس کی 2nd پوزیشن آئی, اس کی بھی پہلی دفعہ اسی طرح تھا. پھر چونکہ وہ میرے ساتھ رہا گورنمنٹ کالج میں, تو اس کو بھی میں نے بتایا کہ آپ تھوڑا سا یہ ریسٹرکچر کرنے اپنے کوشچن اٹمپٹ کرنے کے پیٹرن کو. تو اسی طرح کیا گیا, تو اس کا بڑا اچھا 2nd پوزیشن آ گئی. اور تو یہ بڑا یوزفل میتھڈ ہے. یہ ہمارے حمود الرحمان رانجھا صاحب ہیں, اگر انہوں نے سیشن جوائن نہیں کیا ہو تو میں ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ ان کا بھی اسی طرح تھا. تو انہوں نے بھی 2 دفعہ بڑا اچھا سکور لیا, اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ ہم سیم میتھڈ جو ہے نا وہ اپلائی کرتے تھے. تو یہ انشاءاللہ ایفیکٹو ہوگا, آپ اس کو فالو کریں. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ. جی اچھا جی سر, یہ سیکنڈ لاسٹ کوسچن ہوگا, اس کے بعد ایک اور اینڈ دین ویل اینڈ دی سیشن. ٹھیک. عشا خان. Assalamu alaikum. I hope you're well, sir. Sir, what I've understood from the websites, it's 200 minutes for 200 MCQs. So can you give a tip or trick for the time management, since I guess it's 1 minute for each MCQ? So inclusive of the maths, how do you think we can manage the time? ہاں, یہ ویسے بڑا افیکٹو کوشچن ہے, یہ پہلے کرنا چاہیے تھا. اچھا, جو بھی آپ کو MCQ ٹائپ کے پیپرز آتے ہیں نا, اس میں آپ نے ہمیشہ ایک کام کرنا ہے کہ آپ اس پیپر کو پڑھیں اور جو کویسچنز آپ کو آتے ہیں ان کو اٹمپٹ کرتے جائیں. سپوز آپ کے پاس 200 مارکس آنے ہیں, 200 کویسچنز آنے ہیں, اور اگر آپ فرسٹ گو میں جب اس کو پڑھتے ہیں, بے شک آپ اس کو گھنٹہ لگاتے ہیں, تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کے 100 کویسچنز ہیں وہ اٹمپٹ ہو جائیں گے. صحیح یا غلط؟ موسٹلی صحیح ہوں گے انشاءاللہ. جو پھر 100 کویسچنز ایسے ہوں گے یا کم زیادہ بھی ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کو تھوڑا برین سٹارمنگ کی ضرورت ہے, تھوڑا پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے, سالو کرنے کی ضرورت ہے, جیسے میتھس ہے, تو اس کو پھر بعد میں کریں. تو یہ بڑا اچھا کویسچن ہے. سب سے پہلے آپ ان MCQs کو سالو کرتے جائیں یا ٹک کرتے جائیں جو آپ کو آتے ہیں. پھر جو رہ جائیں ان کو پھر بعد میں سالو کر کے, برین سٹارمنگ کر کے یا ریکال کر کے پھر ان کو سالو کریں. اس سے آپ کا ٹائم بچے گا. جی Thank you so much. Thank you, sir. جی شعیب محمود, آپ کویسچن پوچھیں پلیز. سر میرے جو کویسچن ہیں 2-3 کویسچن ہیں سر, آپ پلیز ان کا سر آنسر کر دیجیے. سر ایک تو سر آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ جتنے بھی ہمارے سبجیکٹس ہیں, چاہے وہ کمپلسری ہیں یا سر آپشنل ہیں, تو کیا سر ان کے نوٹس ہمیں بنانے چاہیے یا نہیں بنانے چاہیے؟ اور اگر سر نوٹس واقعی ہی بنانے چاہیے تو سر اس کا ایک بہترین جو طریقہ ہے سر, آپ سر وہ بیان فرما دیجیے. اس کے علاوہ سر ایک یہ کویسچن ہے جی
یہ جو ووکیبولری ہے سر، آپ نے جو بک لکھی ہے سر، آپ کی جو انگلش کی وہ پڑھی ہے سر میں نے، اور بہت ہی اچھی بک ہے، اس میں سر کوئی مبالغہ رہی والی بات نہیں، کمال کی بک ہے سر. اگر وہ تیار کر لیں، جو GRE لسٹ آپ نے سر بہت ساری لکھی ہوئی ہے اس میں، اور ساتھ میں پاس پیپرز کے جو مطلب ووکیبولری کے ہمارے ہیں، اگر وہ سارے کر لیں سر، کتنے % چانسز ہیں کہ سر کتنے مارکس آ سکتے ہیں سنونیمز اور اینٹونیمز وغیرہ میں سے؟ اس کے علاوہ سر ایک یہ ہے کہ اکثر سنتے ہیں سر کہ اکیڈمی جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے، تو سر ایسے کے علاوہ کیا ہمیں سر کوئی اکیڈمی رکھنی چاہیے یا نہیں رکھنی چاہیے؟ اور لاسٹ میں سر ایک اور بات ہے جو کوشچن نہیں ہے سر، وہ یہ ہے کہ سر لو یو لو یو لو یو، تھینک یو اینڈ سو مچ سر. اور سر منہاج آپ کے لیے سر بہت شکریہ جی. یہ آپ مراج کو کہہ رہے ہیں؟ اچھا منہاج کو نہیں کہہ سر، رہے ہیں. آپ اچھا کو سر، آپ کو کیا ہے سر؟ اچھا اچھا چلو بہت شکریہ. یہ آپ نے کہا اس کے بعد تو آپ کے کوشچن ہمیں بھول گئے. تو آپ نے کیا سوال کیے ہیں بیچ میں؟ ووکیبلری کا کوشچن کیا. اچھا اس پہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہم نے اس میں کمپائل کیا اپنی بک میں، پچھلے جو 6 سالوں کے پیپرز ہیں انہی میں سے آئے ہیں. وہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 70-80% اسی میں سے کور ہوتے ہیں. وہ ہے بھی بہت ایکسٹینسو ہے. اور ابھی اگر آپ نے کور کرنا ہے، جو ہم نے MPT میں جو ووکیب کا ایک پورشن دیا ہے، چونکہ اس میں 100 پیجز کے اوپر ہم نے ووکیبلری کی ہے، اور یہ جو ہماری انگلش کمپوزیشن والی بک ہے اس سے بھی زیادہ کوالٹیٹیو ہے، اور سارے MCQs ہیں چونکہ وہ MCQs آئیں گے. تو وہ آپ کے لیے انشاءاللہ کافی زیادہ ہیلپ فل ہوگا. اور وہ کہتے ہیں نا کہ we should do doable things، تو اتنا ہی کر لیں تو کافی ہے. اور دوسرا کیا سوال کیا آپ نے؟ پہلا سوال کیا تھا؟ پہلا اور تیسرا سوال سر نوٹس وغیرہ کا سوال ہے، نوٹس کس طرح بنانے چاہیے سر؟ اچھا سوال کیا. دیکھیں نوٹس بنانا اچھی چیز ہے، لیکن یاد رکھیں ہر وہ سبجیکٹ جس کے اوپر پہلے سے نوٹس بنے ہیں یا اچھا مٹیریل موجود ہے، اس کے اوپر ڈیٹیل نوٹس نہ بنائیں. جیسے آپ فرض کریں اسلامیات ہیں، اسلامیات کی اگر آپ کوئی اچھی بک پڑھیں ہیں، ہماری بک پڑھیں یا کوئی اور اس طرح باقی لوگوں نے لکھی ہیں، تو وہ ٹھیک ہے. تو آپ پھر اس کی شارٹ نوٹس بنا لیں. شارٹ نوٹس کیسے بنائیں گے؟ یعنی میں جب تیاری کر رہا تھا تو ہم 2 طرح کے نوٹس بنائے تھے. ایک ڈیٹیلڈ میں وہ 7-8 پیجز کا ہوتا تھا جو کہ آپ کا کویشچن ہوتا ہے، اور ایک کرتے تھے شارٹ نوٹس جو ہوتے تھے 2 پیج کا. اس میں آؤٹ لائن لکھنی ہے، انٹروڈکشن لکھتے تھے، چونکہ انٹروڈکشن لکھنے سے آپ کی پریکٹس ہو جاتی ہے ایسے کے لیے بھی. اور پھر اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، کوئی ڈیٹا ہے، کوئی کوٹس ہیں، کوئی اوپینینز ہیں، کوئی ڈفرینٹ بکس یا آتھرز کے نیمز ہیں، وہ آپ اس میں جوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں. اور یعنی کہ جو کرٹیکل انالیسس کا پارٹ ہوتا ہے وہ اس میں ہم لکھتے تھے. تو اتنا کر لیں کافی ہے، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. ہاں دوسرا سبجیکٹ جس میں نوٹس نہیں بنے ہوئے، کوئی ایسا آپ نے سبجیکٹ لیا جیسے جینڈر اسٹڈیز آپ فرض کریں، اگر اس کے اوپر کتاب نہیں ہے، جس طرح میڈم میرے خیال سے اس پہ کام کر رہی ہیں، تو اگر میڈم آپ کے ساتھ نوٹس شیئر نہیں کرتی ہیں تو پھر آپ کو نوٹس بنانے پڑیں گے. جی تھینک یو سو مچ فار دیٹ سر، بہت بہت شکریہ آپ کا. کوئی اور کوشچن تھا شعیب کا یا میم اکیڈمی کے حوالے سے تھا میم، اگر ایسے کے علاوہ اکیڈمی ضروری ہے یا ویسے ہی خود سے ہو سکتا ہے جی؟ نہیں ایسے کہ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں اکیڈمی کا بتاؤں. اکیڈمی کے 2 پرپز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ کو گائیڈنس مل جائے، دوسرا ہوتا ہے مٹیریل مل جائے، تیسرا آپ کہہ لیں کہ اسیسمنٹ بھی ہے. تو اگر آپ کے پاس گائیڈنس ہے، کسی سے میڈم سے آپ نے کنسلٹ کیا، منہاج سے کیا، کسی اور CSP سے کیا، وہ آپ کو بتا دیں گے یہ چیزیں ہیں. مٹیریل بھی وہ آپ کو بتا دیں گے، تو آپ کے پاس بکس مل جائیں گی. تو ان 2 مقاصد کے لیے تو اکیڈمیز جوائن نہ کریں. اگر کرنی ہے تو جب آپ کو یہ چیزیں اویلیبل ہو جائیں تو پھر فردر اس کی نہیں ہے. سیکنڈ جو ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا بالکل ہی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، ان کو کرنی چاہیے، اکیڈمی جوائن کرنی چاہیے. جن کا کوئی اس کے حوالے سے بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی آپ کہہ لیں پریویس ایکسپیرینس نہیں رہا، ان کو کرنا چاہیے. لیکن جو تھرڈ پرپز ہے، جو اسیسمنٹ ہے، اس کے لیے لازمی کرنا چاہیے. جیسے ایسے ہے، انگلش کمپوزیشن ہے، یا EDS ہے، یا GSA بھی تو اب بہت مشکل ہو گیا ہے.
اس کے لیے آپ کو لازمی کنسلٹ کرنا چاہیے، اور آپ کے جو اپنی رائٹنگس ہیں یا آپ کے جو کوشچنس ہیں اس کو لازمی اسیسمنٹ کروانی چاہیے. اور دوسرا جو آپ کے اسپیسیفک سبجیکٹس ہیں، جیسا پبلک پالیسی ہے، جیسا آپ کہہ لیں انوائرمنٹل سائنس ہے، فلسفی ہے، یا کرمنالوجی ہے، جس کے لیے آپ کو، یا بایولوجی ہے جس کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی ٹیوٹر چاہیے، اس کے لیے آپ پڑھیں. کرنٹ افیئرس کے لیے، پاکستان افیئرس کے لیے، یا ایون اسلامیات کے لیے وہ آپ اس کی ضرورت نہیں ہے. ہاں پولیٹیکل سائنس اگر آپ کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے اور آپ نے اس کو آپٹ کیا ہے تو پھر آپ اس کے لیے اکیڈمی لازمی پڑھیں. لیکن اکیڈمی سے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ایک جو ٹیوٹر ہے یا مینٹور ہے یا سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہے یا اسپیشلسٹ سی ایس پی، اب ہمارے سی ایس پی بھی اسپیشلسٹ بن گئے ہیں، تو ان کو کنسلٹ کریں. تو جنرلی اکیڈمی کو جس طرح باقی کافی سارے اکیڈمیز جو ہے نا وہ کرتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. جی تھینک یو سر اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور میم اینڈ سر منہاج صاحب اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. تھینک یو سو مچ. سر اگر سر بلال احمد ایک کوشچن پوچھتے کیونکہ ان کا میسج بھی آیا ہوا تھا، وہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ الاؤ ون مور کوشچن. جی بلال. السلام علیکم سر. جی بلال، وعلیکم السلام. سر میری ایک کنفیوژن ہے مجھے بار بار وہ سینس آف اپریہینشن ہے میری جنرل نالج سے ریلیٹڈ. سر اس طرح تو کہیں نہیں پوچھ لیں گے ورلڈ کیپٹلس کے نام یا کرنسیز یا لائک بیٹل آف واٹر لو کب ہوئی، اس طرح کے سر جنرل کوسچن تو نہیں ہوں گے سر اس طرح؟ بالکل ہوں گے. اس میں جو نہیں وہ دیکھیں جی کے میں یہ پوچھا جاتا ہے، تو آپ جو کیپٹلز ہیں وہ کر لیں سر. لیکن یہ نہیں کہا ہوگا نا جنرل سر، جو پاک افیئر کا ہے، جنرل نالج تو نہیں کہا. مجھے سمجھ آ گئی. دیکھیں جو کرنٹ افیئرس ہیں اس میں کیپٹلز ہیں، نیوز پیپر ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، یا انٹرنیشنل ایوارڈز ہیں، اسپورٹس ٹورنامنٹس ہیں، یا اور کوئی انٹرنیشنل ایکٹیویٹیز ہیں، وہ آپ سے پوچھی جائیں گی تو آپ پہ اس پہ کام کرنا ہے. بیٹل آف واٹر لو نہیں پوچھی جائے گی کیونکہ وہ یوروپین ہسٹری میں آتی ہے. جی ٹھیک ہے. تھینک یو. I think I will have to thank everybody. Thanks Sir Kareem Dad on behalf of everybody. Sir, this was extremely knowledgeable. مجھے خود اتنا انٹرسٹ ہو رہا تھا آپ کی ساری باتیں سن کے کہ مطلب ایسے لگا تھا جیسے وہ دوبارہ وہ ٹائم سی ایس ایس کا واپس آ گیا. آپ کی کافی زیادہ باتوں آلموسٹ ساری باتوں کے ساتھ I completely agree, and these are same things that I've heard other mentors say, that the same tips that I also give. تو سر تھینک یو سو مچ. ہم تو اتنے بزی نہیں جتنے آپ بزی ہیں، اور جس نے بھی اب اسکردو جانا ہے سر کریم داد جو ہیں وہ ان کے لیے جو ہے نا رکھیں گے ریڈی. بالکل سر، پہلے آپ کو اور منہاج کو آنا چاہیے سب سے بالکل سر. بس جیسی چھٹی ملے تو ہمارا جو ہے نا ہنی مون ہم نے اسکردو میں آ کے ضرور منانا ہے آن یور بہاف. تو سر تھینک یو سو مچ. میرے لیے یہ بہت زیادہ میننگ فل تھا کیونکہ ان آل مائی ایئرز آف انٹریکٹنگ ود اسٹوڈنٹس آئی ہیو نیور ہیڈ اے گیسٹ لیکچر. اور یقین کریں جب میں نے سوچا کہ who do I invite تو it was obvious, there was not a shred of doubt in my mind that it had to be you. کیونکہ honestly I do not consider anybody to have helped me as much as you have helped me, and it is an honor کہ کچھ سال پہلے میرے پاس آپ کی کتاب سامنے پڑھی ہوتی تھی اور ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں، انڈر لائن کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں آپ کی کتاب، اور آج میں آپ سے بات کر رہی ہوں اور آج آپ سے ایڈوائس آپ اور لوگوں کو دے رہے ہیں and it is just such an honor for me to be in this sharing a platform with you, and to be considering you as somebody who I can easily talk to, who is inviting me to Skardu. I mean میرے لیے fan girl moment honestly, and I think لوگوں کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ آپ کی جو کتاب ہے وہ جنہوں نے نہیں پڑھی ان کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ آپ کی کتاب کتنی انسٹرومنٹل ہے اینڈ وائٹل ہے. honestly speaking, not just اسلامیات کی کتاب but آپ کی اسکریننگ ٹیسٹ والی کتاب. I have heard such good things about it. I've heard people say کہ we were so lost, اسکریننگ ٹیسٹ اتنی نیو ایک چیز ہے، لیکن سر کریم
दाद की किताब से एटलीस्ट हमें थोड़ी सेंस ऑफ गाइडेंस मिली है, फेमिलियरिटी मिली है, कंफर्ट मिला कि अच्छा ठीक है ये इतना कोई अजीब चीज़ नहीं है, क्योंकि सर करीम दाद ने मैप सा बना दिया है एंड पूरा चार्ट आउट कर दिया कि किस तरह क्या कंपार्टमेंटलाइज करना है और किस तरह इसको टैकल करना है. सो वी फील लाइक वी डोंट हैव टू गो टू एन अकेडमी, वी फील लाइक वी डोंट हैव टू पे फॉर एक्स्ट्रा क्लासेस. दिस बुक इज सेल्फ सफिशिएंट एंड फॉर मी योर इस्लामियात बुक वाज ऑनेस्टली दैट. मुझे इस्लामियात के लिए कोई और मैंने बुक नहीं यूज़ की, कोई और मैंने सोर्स नहीं यूज़ किया. एंड माई फ्रेंड्स से दैट फॉर एवरी अदर बुक ऑफ योर्स दैट दे हैव गॉन थ्रू, स्पेशली योर ग्रामर वाली बुक सर. सो हैट्स ऑफ टू यू, व्हाट यू आर डूइंग इज मतलब इमेजरेबल और इसको क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता जो आप लोगों की हेल्प कर रही हैं. और ये ऐसा एग्जाम है ओ लेवल्स की तरह नहीं है, ये जिंदगियां बदलता है, आगे जनरेशंस की जिंदगियां बदलता है, लोगों के पेरेंट्स की जिंदगियां बदलता है. एंड यू सर आर सिंगल हैंडेडली playing a huge part in transforming the lives of hundreds of Pakistanis, if not thousands of Pakistanis, all across this nation. And on behalf of everybody, I just want to thank you, sir. You're doing a tremendous job. Please keep doing what you are doing, because you are a source of inspiration for those who are in the service and those who are aspiring to be in the service and those who just want general knowledge and want to achieve something out of life. Hats off to you. Thank you so much, sir, today for participating in this session. We will keep inviting you, inshallah, for future students as well. You are a source of immense guidance for all of us, and inshallah, I will keep inviting you, sir, because it was an absolute pleasure having you here today, sir. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया. आपको शुक्रिया. इस पे मैं दो चीज़ों से इसको कंक्लूड करूंगा. एक तो ये है कि ये मेरा भी कोई फर्स्ट लेक्चर था या फर्स्ट गपशप थी, जो काफ़ी लोग हालांकि बुलाते रहते हैं लेकिन वो टाइम भी नहीं निकल सका. और तो ये बस वो आपने कहा तो हम इनकार नहीं कर सके. तो वो उसकी एक वजह ये भी थी कि वो जब आपने टॉप किया तो वो आपने शायद ट्विटर पे दिया कि इस्लामियात की जो है ना वो हमारी बुक पढ़नी चाहिए. तो वो इट वाज सो काइंड ऑफ यू. काफ़ी लोग पढ़ते हैं लेकिन शायद उसको इस तरह एक्नॉलेज नहीं करते. और बाकी जितने भी इस सेशन में लोग हैं, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया. और आप सब लोगों को ओपन इनविटेशन है कि आप स्कर्दू आएँ. स्कर्दू बड़ा खूबसूरत इलाका है. और मैं रिक्वेस्ट करूँगा मैडम से कि वो इस तरह के दोबारा अगर कोई सेशन हो तो इनवाइट करें, तो मैं इंशाल्लाह लाजमी आऊँगा. और मैडम स्पेशल थैंक यू फॉर यू. और माय ऑनर सर, थैंक यू सो मच. इट्स अ प्रिविलेज सर, मेरी बिहाफ पे, मिनाज की बिहाफ पे, सारे पार्टिसिपेंट्स के बिहाफ पे. सर ये सेशन रिकॉर्डेड है. बाकी स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट नहीं कर सके क्योंकि इट वाज लिमिटेड टू 100 स्टूडेंट्स, जूम अलाउ नहीं करता, तो उनके मेरा फ़ोन भरा हुआ है ट्रेमेंडस मैसेजेस से कि वी आल्सो वांट टू बी टू पार्टिसिपेट इन दिस अपॉर्चुनिटी. तो उनको मैं रिकॉर्डिंग आपकी भेजूंगी, सिर्फ जो जिनको ये एक्सेस अलाउड है, बिकॉज मोर पीपल आई फील शुड बेनिफिट फ्रॉम योर ट्रेमेंडस एंड इमेंस नॉलेज. I will keep bothering you for further sessions like this, sir. It was extremely moving for me, और मैंने बड़े excitedly अपने parents को सबको बताया हुआ कि सर करीम दाद is coming, because you're a household name. आपकी वजह से मैंने एग्जाम पास किया, आपकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, और काफ़ी CSPs आपकी वजह से यहाँ पे हैं जहाँ पे वो हैं. तो सर थैंक यू सो मच. इट वॉज एन ऑनर, इट वॉज अ प्रिविलेज. जज़ाकल्लाह सर. बहुत शुक्रिया मैडम. बहुत थैंक यू सर. हैव अ नाइस डे सर. थैंक यू सर. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़ एवरीबॉडी जी. टेक केयर प्लीज. अल्लाह हाफिज़.